اللہ الرحمن الرحیم اللہم ارزقنا حب نبیک و اتباع سنتہ و توفنا علی ملتہ واحشرنا فی زمرتہ یا رب العالمین۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی ربنا زدنا علما ربنا زدنا علما والحقنا بالصالحین یا رب العالمین آمین۔ وقالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق لولا أنزل إليه ملك فيكون معه نذيرا أو يلقى إليه كنز أو تكون له جنة يأكل منها وقال الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسحورا انظر كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا تبارك الذي إن شاء جعل لك خيرا من ذلك جنات تجري من تحتها الأنهار ويجعل لك قصورا بل كذبوا بالساعة وأعتدنا لمن كذب بالساعة سعيرا إذا رأتهم من مكان بعيد سمعوا لها تغيظا وزفيرا وإذا ألقوا منها مكانا ضيقا مقرنين دعوا هنالك ثبورا لا تدعوا اليوم ثبورا واحدا وادعوا ثبورا كثيرا۔ صدق اللہ العظیم۔ یہ سارا معاملہ ان لوگ کا ہے جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلاتے تھے، قرآن کو اللہ کا کلام نہیں مانتے تھے اور ہمیشہ یہ کہتے تھے کہ آپ کیسے رسول ہے۔ بات وہیں سے شروع ہوئی، کل بھی کی تھی، مال حاضر رسول، یہ کیسا رسول ہے؟ یاکل الطعام، یہ تو کھانا کھاتا ہے۔ رسول تو کوئی اوپر کی چیز ہونی چاہیے۔ میں نے پہلے بھی ایک دفعہ آپ کو سنایا کہ ایک تصور یہ ہے اور یہ غلط نہیں ہے، اپنے بڑوں کو، اپنے استادوں کو، اپنے پیر و مرشد کو انسان اپنے سے یقیناً ایسا سمجھتا ہے۔ جو میں نے آپ کو اپنی زندگی کی مثال دی کہ میں 13ویں جماعت میں پڑھتی تھی، کوئی چھوٹی کلاس نہیں تھی، بڑی جوان عورت لڑکی تھی، 13ویں جماعت پڑھتی تھی۔ میرے پرنسپل نے کہا کہ جاؤ فلاں ان کے گھر سے نا فلاں اپنی ٹیچر کو بلا لاؤ۔ میں چلی گئی، دروازہ بجایا، وہاں اندر ہیں ہمارے کوارٹرز میں، ٹیچرز کے کوارٹر گھر ہیں وہاں پہ۔ دروازہ بجایا، ملازمہ نکلی، میں نے کہا کہ مس خان کو میڈم بلائے۔ اچھا وہ تو واش روم میں ہے۔ یقین جانیے میں آپ کو سچا واقعہ بتاتی ہوں کہ میں ہکا بکا ہو گئی۔ ٹیچر بھی واش روم جاتا ہے، میں آپ کو صحیح بتا رہی ہوں، 3rd ایئر میں تھی، میں BA کرنے والی تھی، تو میں تو ایک دم تھوڑی دیر کے لیے تو میں جھلا گئی، ٹیچر بھی واش روم جاتا ہے، یہ واش روم کیسے؟ پھر وقت کے ساتھ سمجھ بھی آ گئی۔ لیکن جو بتا یہ رہی ہوں کہ جس کو آپ اپنے سے اونچا برتر، اپنا استاد، اپنا مرشد، اپنا کچھ سمجھتے تو اس کا تصور یہ ہوتا ہے کہ ہم جیسا یہ نہیں ہے، ہم سے برتر۔ تو ایک جو نفسیاتی نقطہ ہے، دوسرا یہ تھا کہ انہوں نے جھٹلانا تھا کہ رسول نہیں ہے۔ تو یہ بات کہتے تھے کہ کیسا ہے یہ رسول، کھانا کھاتا ہے اور بازاروں میں لین دین کرتا ہے، خرید و فروخت کرتا ہے، چلتا پھرتا ہے۔ اور ان کے خیال میں کیا تھا، ویسے بھی تصور جیسے میں نے سمجھا کہ استاد جو شاید فرشتہ ہوتا ہے جو واش روم نہیں جاتا ہے، تو ان کے ذہن میں بھی یہ بھی آتی تھی۔ ہاں جی بالکل ایسے ہی تھا۔ اور یہ بھی چیز آ سکتی ہے کہ رسول تو کوئی فرشتہ ہوتا، ہم سے برتر چیز ہوتا، ہم سے اونچی چیز ہوتا۔ یہ تو ہمارے میں سے آدمی ہے، ہماری طرح کھاتا پیتا پھرتا ہے، تو کوئی اونچی رسول جو ہے اللہ کا بھیجا ہوا رسول، تو ہم جیسا تو نہ ہوتا نا، وہ ہم سے ذرا اونچا ہوتا۔ تو یہ ساری نفسیاتی باتیں بھی ہیں اور ضد کی باتیں بھی ہیں، عناد کی باتیں بھی ہیں، انکار کی باتیں بھی ہیں کہ ہم اس کو کیسے رسول مان لیں، اس کو یہ کیا ہے یہ تو۔ اور ایک دو جگہ ان کا ہے کہ ہم کیسے رسول مانیں، بشر الرسول، تم تو بشر و رسول کا دعویٰ کر رہے۔ تو یہ اس حوالے سے کہا کہ کیسا ہے یہ، کیا کہتے ہیں رسول، کہ کیا کرتا ہے، یا کل کام و یمشی فی الاسواق، اور پھرتا ہے لولا انزل الیہ ملک۔ کل میں نے بات کی تھی یہی ویسے کہ ان کی خواہش یہ تھی کہ اچھا اگر انسان کوئی رسول بنانا تھا اللہ تعالیٰ نے، اگر انسان کوئی رسول بنانا اللہ تعالیٰ نے، تو پھر اس کی مدد کے لیے کوئی فرشتہ تو اتار دیتا، تو فرشتہ اس کے ساتھ ساتھ جو اس کے آگے آگے چلتا اور کیا کرتا، اعلان کرتا جاتا، ڈراتا جاتا، وہ متنبع کرتا جاتا اس چیز کو کہ دیکھو بچو یہ اللہ کا رسول ہے، اور کیا کرنی اس کی، کیا کرنی ہے، نافرمانی نہیں کرنی ہے اور اس کی بات سننی ہے، کیونکہ میں اللہ کا فرشتہ ہوں، تمہیں پتہ ہے میں فرشتہ ہوں، اور یہ ہے کہ فرشتہ میں صحیح بتا رہا ہوں، تو اس کو جو ہے اس کی نافرمانی بھی نہ کرنا، اس کا انکار بھی نہ کرنا۔
اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ کہا ہے کہ اے بے وقوفو، اگر دنیا میں تم انسانوں کی بجائے میں نے فرشتے بسائے ہوتے، اس زمین پر فرشتے بس رہے ہوتے جیسے تم بس رہے، تو یقیناً ان کے لیے میں کوئی رسول بھیجتا تو فرشتہ ہی بھیجتا۔ سمجھ آ رہی ہے؟ بڑی کلیئر بات کی ہے، بالکل صحیح بات۔ اور ویسے بھی میں آپ کو بتاؤں کہ رسول کس لیے ہوتا ہے؟ اس لیے کہ اس کا اتباع کیا جائے، جیسا وہ کرتا ہے وہ نمونہ ہوتا ہے، اسوہ حسنہ ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وہ ہمارے لیے نمونہ ہوتا ہے سیرت و کردار کا۔ تو ہمیں کیا کرنا ہوگا؟ ویسے کا ویسے کرنا ہوگا۔ لیکن ایک شخص جو ہے کسی اور اسپیشی سے اور نو ہے اور ایک اور نو ہے، دونوں آپس میں ایک دوسرے کا مقابلہ ایک دوسرے جیسا بن ہی نہیں سکتے، بن ہی نہیں سکتے کوئی بھی۔ سمجھ آئیے نا؟ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ اگر کہا جائے گدھے کو کہا جائے کہ گھوڑے کی طرح بھاگ کے دکھا، تو بھی تو ہے، تیرے بھی کان ہیں، آنکھیں ہیں، سارا کچھ ہے، ٹانگیں ہیں، پاؤں ہیں، کھر ہے، سب کچھ ہے تیرے پاس، گھوڑے کی طرح بھاگ کے دکھا، وہ نہیں بھاگ سکے گا۔ کیوں؟ کہ اس کی صلاحیتیں ایک خاص حد تک کی ہیں، گھوڑے کی اور حد تک۔ تو انسان کی بھی کچھ صلاحیتیں، کچھ انسان کی جو ہے وہ شارٹ کمنگز ہیں، ایسی ہیں جس سے زیادہ آگے نہیں۔ اور اگر کوئی رسول جو ہے ہمارا اگر کوئی فرشتہ جو ہے ہمارا رسول بن کے آ جاتا ہے تو وہ فرشتہ کیا کرتا ہے؟ نہ کھانے کی ضرورت ہے، نہ پینے کی ضرورت ہے، نہ تھکن ہے، نہ سواری کی ضرورت ہے، نہ نیند کی ضرورت ہے۔ یہ ساری باتیں فرشتے کی ضرورت نہیں ہے۔ اب فرشتہ مجھے کوئی بہترین اعلیٰ اللہ کی اطاعت کا کام کر کے دکھائے، اور مجھے اس میں جو جب میں کرنے لگوں تو یا میں تھک جاؤں، یا مجھے نیند آ جائے، یا میں فلانی ہو جاؤں، مجھے بھوک لگ جائے، تو میں تو اس کو برا نہیں کر سکوں۔ تو اگر مقابلہ کرانا ہے، اگر کسی کو آپ نے اسوہ حسنہ بنا، اپنا نمونہ بنانا ہے، کہ اس اپنا ماڈل بنانا ہے کہ اس جیسا کر کے دکھاؤ، تو وہ کس میں سے ہونا چاہیے ماڈل؟ اسی میں سے، اسی نوع میں سے، اسی اس میں سے جس میں سے کہ جن لوگوں کو کہا جائے۔ تو کہا اچھا چلو فرشتہ نہیں اترا، چلو وہاں اترنا چاہیے تھا فرشتہ۔ ہاں، اور ایک اور جگہ بھی، ایک اور جو میں نے آپ بتایا نا کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اگر زمین میں نے فرشتوں کو بسایا ہوتا تو میں جو ہے جی ہاں جی میں نے فرشتوں کو بسایا ہوتا تو کیا ہوتا؟ میں پھر رسول بھی فرشتہ بھی۔ اور ایک اور جگہ اللہ نے فرمایا اے احمقو، اگر تمہارے کہنے کے مطابق میں نے تم انسانوں میں فرشتے کو رسول بنا کے بھیجا ہوتا تو اس کی اصلی شکل میں کبھی نہ بھیجتا، انسان کی شکل میں بھیجتا۔ اصلی شکل تو تم دیکھ کے زندہ ہی نہ رہ سکتے۔ بات سمجھ آ رہی کہ کہا تم کہتے ہو نا کہ فرشتہ ہوتا، تو دو صورتیں بڑی کلیئر قرآن نے بتائیں۔ ایک تو یہ کہ زمین پر اگر فرشتوں کو میں نے بسایا ہوتا جیسے تم بس، تو ان کی کس کے لیے؟ ان کی ہدایت کے لیے میں کیا بھیجتا؟ فرشتہ ہی بھیجتا۔ ٹھیک ہو گیا نا؟ وہ آپس میں ایک دوسرے کے جو ہے اس کے مطابق ہے، ان کی نوع ایک ہے۔ تو اور پھر یہ کہا کہ احمقو، اگر تمہاری فرمائش کے مطابق میں بشر کی بجائے کسی فرشتے کو رسول بنا کر بھیجتا تو احمقو بشر کی شکل میں بھیجتا۔ آپ کہتے ہیں جبرائیل علیہ السلام بھی انسانی شکل میں آتے تھے، حضرت دیہ قلبی کی شکل میں آتے تھے، عام طور پر انسانوں کی شکل میں آتے تھے۔ اور جو 2 دفعہ، اور یہ بھی دیکھے گا فرشتے کا دیکھنا اتنی عظیم بات ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے کل 2 دفعہ اللہ نے ان کی اوریجنل جو کیا ہوتی ہے اس کی جو فرشتے کی اوریجنل شکل 2 دفعہ دکھائی ہے۔ ایک دفعہ دکھائی ہے کہاں پہ؟ مکہ میں ان پہاڑوں کے پیچھے جہاں غار ہرا اور اس کے قریب جو ہے حضور نے دیکھا، جب اوپر گئی نظر تو پورے افق کے اوپر حضرت جبرائیل علیہ السلام چھائے ہوئے تھے۔ اور دوسری دفعہ دیکھا ہے معراج میں، اللہ کو نہیں دیکھا۔ قرآن واضح کرتا ہے، صاف لکھتا ہے قرآن کہ اللہ کو نہیں دیکھا، کس کو دیکھا ہے؟ جبریل امین کو دیکھا۔ تو ان کے اندر رسالت کی قوت، اللہ تعالیٰ کی وحی کی قوت، جو ساری قوت تھی، اس کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ نے 2 دفعہ سے زیادہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بھی فرشتے کو اس کی اوریجنل شکل میں پیش نہیں کیا۔ تو احمقو، اگر ہم فرشتہ ہی بھیجتے رسول بنا کے تو اس کو کس شکل میں بھیجتے؟ اس کو انسان کی شکل میں بھیجتے۔ تو پھر بھی تمہیں ہوتا گٹمٹ ہوتی، یہ کیا ہے، یہ کیسا، یہ فرشتہ کیوں ہے، یہ تو ہماری جیسے انسان ہے، یہ فرشتہ تو نہیں ہے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ سارے جو ہمارے بھی ہوں گے، واللہ عالم، اللہ کا شکر ہے۔ کچھ اعتراض ایسے جو اس کرتے تھے، مشرکین مکہ کرتے تھے یا یہود کرتے تھے، بہت سارے اعتراضات کو ہم نہیں کرتے، لیکن مجھے کہنے کی اجازت دیجیے کہ ہم منہ سے لفظوں سے نہیں کرتے، عمل میں ہم سارے اعتراضات ہمارے عمل میں موجود ہیں، ہم زبان سے نہیں کہتے۔ لیکن یہ بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا چلو آگے کیا، وہ آسانیاں دے رہے، چلو فرشتہ نہیں اتارا کوئی بات نہیں،
تو اس کو کیا کرتا، اس کے اوپر کوئی خزانے شزانے اتارتا، لٹاتا. اور یہ کیوں کہا؟ خزانے کے پیچھے بھی ایک نفسیات ہے. انسان امیر کے پیچھے بھاگ بھاگ کے جاتا ہے، غریب کے پیچھے نہیں جاتا، امیر کے پیچھے. تو کہتے ہیں اس کے پاس خزانہ ہوتا، لوگ اس کے خزانے کے، اور یہ خزانہ لٹاتا اور لوگ جو ہے بھاگ بھاگ کے اس کے پیچھے جاتے اور اس پر اسلام اس کا جو ایمان لے آتے. اور کوئی خزانہ تو ہوتا. یہ تو بیچارہ یتیم آدمی سمجھ آئیے، جس کا بنیادی طور پر پالنے والے بھی صرف اکیلے ماں باپ نہیں، 4-5 جگہوں پہ پلا ہے بیچارہ. سمجھ آئی نا کہ کبھی پہلے دایا نے پالا، پھر چند مہینے والدہ کے پاس رہے، پھر اس کے بعد جو دادا کے پاس آ گئے. اسرار صاحب بتاتے، ایک اور چچا کا نام مجھے اس وقت بھول گیا، وہ کہتے ہیں براہ راست ابو طالب کے پاس نہیں آئے. حضرت عبد المطلب کے بعد ایک اور چچا تھے، ان کے نام وہ بتاتے ہیں، میں اس وقت بھول گیا. کچھ عرصہ کے لیے ان کے پاس رہے، پھر وہ بھی انتقال کر گئے، تو پھر آخر میں ابو طالب کے پاس آئے. تو کچھ لوگوں نے باقاعدہ اسرار صاحب کے الفاظ میں بتا رہی، کچھ لوگوں نے ابو طالب کی اہمیت، علی کے والد کی اہمیت بڑھانے کے لیے ان کا ذکر جو ہے وہ نہیں ہونے دیا، کہ بس وہاں سے دادا کے پاس سے سیدھے آ گئے ابو طالب کے پاس. مجھے اس وقت نام یاد نہیں ہے، مجھے یاد آئے گا تو میں بتا دوں گی، ورنہ یہ اعلانیہ کہہ رہی کہ یہ الفاظ میرے نہیں ہیں، یہ حضرت ڈاکٹر اسرار صاحب کے. تو ان کا کے بیچ میں تو وہ شخص جسے اپنے گھر میں کسی ایک کے پاس پال ہی نہیں سکا، مختلف لوگوں کی تربیت میں رہا، یتیم بھی ہے، پیدا ہی یتیم ہوا، اس کے علاوہ اس کے پاس کوئی دولت، کوئی پیسہ، کوئی چیز، کوئی اختیار، کوئی عہدہ، کچھ نہیں. تو اللہ کو یہی پسند آ گیا تھا. تو اللہ جواب دیتا ہے کہ کیا اللہ کی رحمت کی تقسیم تمہارے ہاتھوں میں؟ جس کو چاہے اللہ اپنی رحمت اپنی رسالت سے نواز دے، تمہارے ہاتھوں میں. جس کو اللہ نے چاہا. اور یہ جیسے حضرت طالوت علیہ السلام کے بارے میں جب کہا تھا بنی اسرائیل نے کہ ہمارا کوئی بادشاہ بناؤ تاکہ ہم جہاد کریں، تو انہوں نے کہا تھا کہ ایسا نہیں ہے کہ تم جہاد کرو، تمہیں جہاد تم پر واجب ہو جائے، فرض ہو جائے تو تم نہ کرو. کہا کہ ایسے نہیں کریں گے، ہمیں گھروں سے نکالا گیا، ہمارے سے ہم کریں گے. اور جس وقت اللہ تعالیٰ نے کہا، اس نبی نے کہا کہ اللہ تعالیٰ جو ہے طالوت کو تمہارا بادشاہ بنا رہے لڑنے کے لیے، تو کہا کیوں طالوت کیوں؟ طالوت کے پاس تو دولت نہیں ہے، کچھ نہیں ہے، ہمارا زیادہ حق ہے. سرداروں نے کہا ہمارا زیادہ حق ہے، امیر ہے، صاحب حیثیت ہے، صاحب اقتدار ہے، صاحب قوت ہے، ہمارا حق ہے. نانو حق میں نو، ہمارا حق ہے. اور ان کا کیا جواب آیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو علم اور جسم کی طاقت عطا فرمائی ہے. طالوت علیہ السلام کو علم اور جسم کی طاقت عطا فرمائی ہے. اور یاد رکھیے گا، آپ کے پاس دولت کی طاقت ہو اور دوسری طرف صحیح علم کی طاقت، صحیح سچے علم کی طاقت ہو، آپ جیسی طاقت کائنات کی کوئی دولت جو ہے اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ظاہر علم اور ایسا علم جو اللہ کے بعد کائنات میں کسی بندے کے پاس نہیں ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا علم دیا گیا، لیکن دیا گیا تھا ان کا اپنا نہیں تھا. دوسری بات، کل نہیں دیا گیا، اس میں سے دے دیا گیا، جتنا رب نے چاہا دے دیا گیا. عالم الغیب نہیں ہے آپ. بے شمار قرآن کے واقعات ہیں یہ ظاہر کرتے ہیں کہ آپ عالم الغیب نہیں تھے. اونٹنی کھو گئی، لوگوں کو کہا جاؤ اونٹنی ڈھونڈ کے لاؤ. منافقوں نے کہا واہ 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 اللہ کے رسول بنے پھر رہے، مجھے وحی آتی ہے، میرے پاس یہ علم ہے، یہ علم ہے. اپنی اونٹنی کا تو پتہ نہیں. بی بی پر اتنا بڑا معاملہ ہوا، نہیں پتہ چلا، اتنا عرصہ تکلیف پریشانی میں. اور بے شمار ایسے واقعہ اللہ خود کہتا ہے کہ تم نہیں تھے وہاں پر محمد جب یہ بات ہو رہی، تم نہیں تھے وہاں پر جب یہ لوگ جو ہیں بی بی اس کے لیے مریم کے لیے جو لڑ رہے تھے آپس میں، آپ وہاں نہیں تھے جب یہ کہہ رہے تھے یلقون اقلامہم، اپنی کلمے ڈال رہے تھے برے کے لیے، اور آپ وہاں نہیں تھے یختصمون، جب وہ آپس میں جھگڑ رہے تھے کیا کرنے کے لیے کہ ہم اس بی بی کا جو ہے کون کفالت کرے. اور اسی طرح اللہ تعالیٰ کا آپ نہیں تھے وادی ایمن کے اس دائیں کنارے پر جب ہم جو ہے موسیٰ سے بات کر رہے تھے، آپ وہاں نہیں تھے. بات سمجھے، اللہ نے کئی جگہ یہ کلیئر کیا. اور یہاں تک کہا ہے کہ نہیں آپ جانتے تھے مل کتاب و بل ایمان، یہ کتاب کیا ہوتی ہے، ایمان کیا ہوتا ہے، جب تک ہم نے نہیں آپ کو بتایا. اللہ کہتا ہے آپ نہیں جانتے تھے. قرآن کے الفاظ میں کچھ اس میں ہیر پھیر نہیں کرے کہ مل کتاب و بل ایمان، نہ آپ کو پتا تھا کتاب کیا ہوتی ہے اور نہ آپ کو پتا تھا ایمان کیا ہوتا ہے. اگر عالم الغیب ہوتے تو اللہ ایسے کہتا، کبھی نہیں کہا تھا. سمجھ آئے نا. تو وہ عالم ہے بہت زیادہ، کائنات کی
ہر چیز، یہ چیز بھی ساتھ ڈال لو، کائنات کی ہر اس سے انسانوں سے علم زیادہ ہے، رسولوں سے بھی زیادہ ہے، نبیوں سے بھی زیادہ ہے، اس لیے کہ آپ صرف ایک قوم کی طرح رسول نہیں ہیں، پوری انسانیت کی طرح رسول ہیں۔ یاد رکھیے گا، جس کی ذمہ داری جتنی بڑی ہوگی اس کا علم اتنا زیادہ اس کو دینا پڑے گا۔ آپ کو جس کی ذمہ داری، جس کو جتنی بڑی ذمہ داری دیں گے اس کے بارے میں اس کو علم اتنا ہی زیادہ دینا پڑے گا۔ اور یہ بھی یاد ہے کہ بڑی ذمہ داری ادا کرنے کے لیے زیادہ علم کا ہونا لازمی ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بے شمار علم، کائنات کے ہر انسان سے، تمام انبیاء سے، تمام رسول سے، لیکن کل نہیں، بس اتنے آ جاؤ۔ اگر یہ سمجھ جائے تو بس بات، کوئی جھگڑا رہتا ہی نہیں۔ بہت بڑا علم ہے ان کے پاس، بے تحاشا۔ کوئی کائنات کا بندہ جو ہے، اب چاہے نبی ہو، رسول ہو، ولی ہو، کوئی یہ مقابلہ نہیں کر سکتا، لیکن کل علم نہیں ہے۔ کل علم کس کا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا ہے۔ اس میں سے اللہ جس کو جتنا چاہتا ہے، فرشتوں نے بھی کیا کہا تھا کہ ہم نہیں جانتے، لا علم لنا الا ما علمتنا۔ فرشتوں کو بھی علم اللہ کا دیا ہوا ہے۔ جب ان سے سوال کیا گیا کہ بتاؤ ان چیزوں کے نام، جب کہا تم تو کہتے تھے کہ یہ جو خون بہائے گا فساد کرے گا، بندہ کیوں بنا رہا ہے اللہ، تو انسان کیوں بنا رہا ہے، یہ تو زمین میں خون بہائے گا فساد، اور اپنا بھی کہا کہ ہم تو تسبیح کرتے ہیں، رات دن تیری تقدیس کرتے ہیں، تو ہم کافی نہیں ہیں تجھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر جب چیلنج کو قبول کیا اور جب اس کی برتری، آدم کی برتری پیش کی، تو کہا ان کو کہ کہا آؤ ذرا ان چیزوں کے نام بتاؤ، تم تو کہتے ہو ہم برتر ہیں اور یہ جو آدم ہے یہ کمتر ہے، بتاؤ۔ جب نہیں بتائے تو ان کا جواب کیا تھا؟ لا علم لنا الا ما علمتنا۔ اے اللہ جتنا تو نے ہمیں سکھا دیا، دے دیا، اس سے زیادہ علم ہمارے پاس نہیں ہے۔ نہ فرشتہ علم کل ہے، علم کل ہے، نہ رسول علم، کوئی رسول علم کل ہے، اور نہ ایون محمد صلی اللہ علیہ وسلم علم کل صرف اللہ کی ذات ہے۔ جس کو جتنا چاہتا ہے دے دیتا ہے، جس کو جتنا چاہتا ہے دے دیتا ہے، لیکن یہ بات نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ چلو اس کے پاس کیا ہوتا، کوئی آسمان سے کوئی بہت بڑا خزانہ اترتا، کوئی دولت اترتی، کوئی ایسا سونا اترتا جس کے ذریعے کیا کرتا وہ الہی کنز، کہ کوئی اترتا۔ اور ظاہر ہے آپ نے دیکھا کہ جتنا شخص جو ہے کوئی امیر ہوتا ہے، جتنا بھی کوئی امیر ہوتا ہے، اس کے حواری، اس کے یار، اس کے پرستار بہت زیادہ ہوتے ہیں، سمجھ آئیے نا۔ اور پھر کہا اچھا خزانہ نہیں اترا، اور تکون لہ جنت، یا کوئی باغ ہی ہوتا بہت بڑا، کم از کم اپنی روٹی پانی سے تو آزاد ہوتا نا، کم از کم اپنے باغ سے خود بھی کھاتا، لوگوں کو بھی کھلاتا، جب لوگ آ کے بیٹھتے تو اس وقت جو ہے وہ تبلیغ بھی کر لیتا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے اگر اس کو رسول بنایا ہی تھا تو پھر یہ سب کچھ تو کرتا، یا فرشتے کو بھیجتا، وہ اعلان کرتا یہ اللہ کا رسول، یا اتنی دولت دیتا کہ لوگوں کی آنکھیں جو ہیں وہ اس طرف خیرہ ہوتی اور وہ بھاگ بھاگ کے آتے تھے تو بہت بڑا امیر آدمی، یا کوئی کم از کم کوئی باغ اس کے نام کا کوئی باغ ہوتا جو صرف اسی کا ہوتا، اور وہ باغ میں خود بھی کھاتا اور دوسروں کو بھی کھلاتا، یا کلوا منہا، جس سے وہ کھاتا اور پھر قال الظالمون۔ اور ایک بات اور کیا کرتے ہیں، یہ سب کچھ چونکہ نہیں ہے، نہ دولت ہے، نہ باغ ہے، نہ فرشتہ اترا ہے، نہ کوئی اور خصوصی بات ہے، بشر کے علاوہ کوئی خصوصی بات نہیں ہے، تو جو وہاں پر اللہ پر ایمان لا رہے تھے یہ ظالم کہتے تھے اے بے وقوفو ان تتبعون الا رجلا مسحورا، تم تو اس بندے کا کہنا مان رہے ہو جو جادو کے زیر اثر ہے۔ ایک ہوتا ہے ساحر جو جادو کرتا ہے، ایک ہے مسحور جو جادو کے زیر اثر ہوتا ہے، جس پر جادو کر دیا جاتا ہے۔ کئی ایسے واقعات ہیں کہ لوگ اپنے اوپر نہ خود طاری کر لیتے ہیں، ایسا تماشا کرتے ہیں، ایسا بولتے ہیں کہ مجھ پہ جادو ہوا ہے، میں جادو کے اثر سے بول رہی ہوں، میں یہ کر دوں گا، میں وہ کر دوں گی، میں فلانا کر۔ تو بہرحال جادو جس پر جو سمجھتا ہے میرے پر جادو ہو گیا، وہ نارمل باتیں نہیں کرتا۔ تو کہا یہ تو وہ شخص ہے جس پر جادو کر دیا گیا ہے اور یہ ایسی باتیں کرتا ہے، جادو کے زیر اثر کرتا ہے، یہ جادو کے زیر اثر یہ باتیں کرتا ہے، ان باتوں میں کوئی اصلیت نہیں، کوئی حقیقت نہیں، کوئی رب نے نہیں بھیجی، اللہ کی طرف سے نہیں آئی، اس نے خود پہلے کیا کرتا تھا، کچھ لوگ ہیں اس کی مدد کرتے ہیں، اس کو جو ہے کچھ لوگوں نے لکھ کے دے دیا ہے، اور لکھی بھی چیز چونکہ خود نہیں پڑھ سکتا اس کو پڑھ کے سناتے اور اس کی مدد کرتے ہیں، قوم آخر جس سے لوگ مدد کرتے ہیں، نام بھی میں نے آپ کو بتایا تھا، یا داس ہیں، یہ آزاد کردہ غلام تھے تینوں کی تینوں، یسار ہے، اداس ہے اور جبر ہے، یہ تینوں جو ہے یہ ان کی مدد کرتے ہیں، اور اس کا جواب بھی قرآن میں اللہ نے دیا
کیا بے وقوفو تم کہتے ہو یہ لوگ جو ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن سکھا رہے ہیں اور ان کے لیے قرآن ترتیب دلوا رہے ہیں، یہ تو اجمی ہیں. ھذا عربی مبین، قرآن تو عربی مبین ہے، یہ تو اجمی. آپ کو پتہ ہے یہ عرب کے نہیں تھے، وہ باہر سے کہیں آئے ہوئے تھے، غلام تھے اور ان کو آزاد کر دیا گیا تھا. اور آزاد کردہ غلام اپنے مالک کا مولا ہوتا ہے، یہ مولا کہلایا جاتا ہے، سمجھ گئے؟ تو یہ آزاد کردہ غلام ہے. یہ تو اجمی، اجم کیا کہتے ہیں؟ عرب سے ہٹ کر باقی سب ہم اجمی ہیں. سمجھ آ رہی ہے؟ عربی جہاں عربی بولی جاتی ہے عرب لوگوں کے علاوہ باقی جو بھی ہے کسی ملک کے بھی ہوں، یہ دو ہی اس میں تقسیم ہے، عربی عجم. حضور نے بھی جب کہا تھا کسی عربی کو کسی عجمی پر اور کسی عجمی کو کسی عرب پر کوئی فوقیت نہیں، نہ سیاہ کو سفید پر نہ سفید کو سیاہ پر، سمجھے؟ تو یہ عربی اور عجمی یہ دو چلتی ہیں دنیا میں. جو عرب نہیں ہے وہ سب کے سب ان کے نزدیک عجمی ہے، عجمی ہے سب. تو یہ تو اجمی ہیں لوگ، یہ تینوں کے تینوں. اور ھذا عربی مبین، اور یہ قرآن کھلی عربی میں. تم کیسے سمجھ سکتے ہو کہ جو عربی بولنے والا شخص نہیں ہے وہ ایک عربی کو آ کے ایسی اعلیٰ عربی سکھائے گا اور پڑھائے گا اور لکھ کے دے گا؟ مکو ذرا سا تو دماغ کھولو، ذرا سے تو عقل سے کام لو کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے. اور یہ ساتھ یہ کہتے تھے بار بار، اور کوئی چیز جمی نہیں ان کی ہاتھ میں، ان کی زبان پر کوئی چیز جمی کیوں نہیں؟ اس لیے کہ ان میں سچ کسی میں بھی نہیں تھی. یہ ساحر ہے، یہ مسحور ہے، یہ مجنون ہے، یہ کاذب ہے، یہ کاہن ہے، یہ شاعر ہے، کوئی چیز جمی نہیں. جب وہ شاعر کہتے تھے تو 10 بندے جو شاعری جانتے تھے وہ اعلان نہیں، یہ شاعر ایسے نہیں ہوتے. کاہن کہا تو بہت سے لوگ جن کو پتہ تھا کہانت کیا ہوتی ہے تو وہ کہتے نا کاہن تو اور طرح کے ہوتے ہیں، ان کا تو سیرت و کردار بالکل مختلف ہوتا ہے. وہ تو دولت اور پیسہ کمانے والے ہوتے ہیں، وہ تو اپنی جو ہی آپ کو کوئی پیش گوئی بتاتے ہیں تو پیسے لیتے ہیں آپ سے. اس کو دیکھیے پیشین گوئیاں بتا رہا ہے، ہمارے سختیاں اٹھا رہے، کچھ مانگ ہی نہیں رہا. اور یہ ہر رسول کے لیے اللہ تعالیٰ بول دو ان کو کہ مجھے تم سے کوئی اجر نہیں چاہیے، ان اجریہ اللہ، میرا اجر جو مجھے اللہ دے گا، میں تم سے اس محنت کا، تبلیغ کا، دین کے پہنچانے کا، جو میں اس سے کوئی اجر طلب نہیں کرتا. ہر رسول کی زبان سے قرآن میں کہا گیا کہ میں اجر نہیں طلب. تو حیران ہو جاؤ یہ بات سوچو کہ وہ جو کیا ہے، جو کچھ بھی نہیں مانگتے بلکہ اپنا پورا وقت، اپنی استعداد، اپنی صلاحیتیں، اپنی ہر چیز قربان کیے ہوئے اس بات پر کہ اللہ کے یہ بندے اللہ کو سمجھ جائیں، ایمان کو سمجھ جائیں اور ایمان لے آئیں اور کیا ہو جائے، یہ جہنم سے بچ جائے. کل اس کی جو ہے اس شخص کی یہی ہے. تو اگر کوئی وہ جو ہوتا ہے جادوگر ہوتا ہے، آپ نے دیکھا ہوگا کہیں چھوٹے جب ہم اسکولوں میں ہوتے تھے تو باقاعدہ جادوگر کا ہوتا تھا، ٹائم لیتا تھا وہ آ کے کہ ہم نے اپنے جادو کے کرتب دکھانے، ہم دے دیتے تھے، بچوں کو اکٹھا کر دیتے تھے، اسٹیج پہ دے دیتے اس کو، وہ اپنے جادو کے کرتب دکھا کے چلا جاتا تھا. کیا کرتا تھا دکھا کے؟ کیا کرتا دکھا کے؟ پیسے مانگتا تھا، پیسے لے کے جاتا. پہلے سے یہ طے ہوتا، اداروں میں پہلے سے طے ہوتا تھا اتنے پیسے میں لوں گا، اپنے کرتب دکھا دوں. سڑکوں پہ جو دکھا رہے ہوتے کیا ہوتا ہے، کوئی دنیا میں ایسا شخص جو جادوگر ہو، جو جادو کر سکتا ہو یا اس کے پاس کوئی اور ایسی تکنیک ہو، وہ کیا کرتا ہے؟ وہ تو یہاں تک کہ وہ جو موسیٰ علیہ السلام سے مقابلہ کرنے آئے تھے جادوگر پورے مصر سے، تو انہوں نے پہلے بات کیا کہی تھی؟ آگے فرعون سے کہا تھا اگر ہم جیت گئے تو کوئی ہمارا اجر ہے، کوئی ہمیں ملے گا انعام. پہلی بات جادوگر کی پہلی بات کیا ہوتی ہے؟ پیسہ چاہیے، پیسہ چاہیے، پیسہ. تو پوچھو ان لوگوں سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کبھی تم سے اجر طلب کیا، کبھی کچھ مانگا اپنی محنت کا؟ تو یہ تو بے لوث کیوں کر رہے ہیں؟ بے لوث صرف وہی کرتا ہے جو سچا ہوتا ہے. یہ سیدھی بات، جو سچ کو جانتا ہے، سچ کو سمجھتا ہے، سچ کی اہمیت اس کو پتہ ہے، وہ جو کام کسی کے لیے بھی کرے گا وہ بے لوث کرے گا، وہ آپ سے اجرت نہیں مانگے گا. یہ یاد رکھیے گا. اور باقاعدہ خاص طور پہ دین کے حوالے سے تو بہت سخت منع ہے اجرت لینا. آپ دین سکھاتے ہوئے، قرآن سکھاتے ہوئے آپ کے لیے اجرت لینا سخت منع ہے. میں اس سے بڑا لفظ نہیں بول رہی، سخت منع ہے. ہاں پھر لوگوں نے فتاوا میں، فتووں میں یہ بات نکال لی ہے، واللہ عالم، اللہ کرے صحیح اور اللہ تعالیٰ
وہ یہ بات نکال لیے کہ تم دین سکھانے کے پیسے نہیں لے رہے، جو وقت تم اپنا لگا رہے ہو تم اس وقت کے پیسے لے رہے ہو، کہ اگر یہ وقت وہ کہیں آپ اور لگاتے تو کوئی نہ کوئی محنت کر کے کچھ کما لیتے، تو جو آتا ہے آپ کے گھر بچوں کو پڑھانے یا آپ بچے بھیجتے ہیں پڑھانے، تو جو اس کے پیسے آپ دیتے وہ شرع میں اس کے پیسے نہیں ہیں اور سخت منع ہے دین کے ہاں جی دین سکھانے میں یاد رکھیے گا آپ کوئی اجرت وصول نہیں کر سکتے، تصور ہی نہ کیجیے۔ اور ہماری دنیا میں بے شمار لوگ آج ایسے بیٹھے ہیں جو دین سکھانے کا واللہ عالم دین صحیح سکھا بھی نہیں رہے، ناراض نہ ہوئیے گا، دین کی بھی تباہی کر رہے ہیں۔ بے شمار ایسے مدارس ایسی جگہ بنا رکھی ہیں لوگوں نے اور دین سکھا رہے ہیں۔ ایسی خواتین میں نے اپنی ان کی دیکھے، خاص طور پہ ان 16-17 سالوں میں، کہ کچھ دین کا نہیں پتہ ہے لیکن دین پڑھا رہی ہیں، اپنا مقصد پورا کر رہی ہیں، دین پڑھا، کچھ نہیں پتہ حقیقت میں دین کیا ہے۔ وہ وفات پا گئے، اللہ اس کو بخشے معاف کرے۔ میں نے اس کو دو لوگ ایسے تھے، میں نے ان دونوں کو کئی دفعہ کہا کہ چند مہینے 1-2 سال میرے ساتھ لگا لو، دین کی بیسک سمجھ لو، میرے پاس علیحدہ آ جایا کرو، میں تمہیں تب بھی سمجھا، تب اپنا یہ جو ہے پٹارا کھولو دین سکھانے کا، مگر نہیں مانی ہوں۔ اور جب وہ جو کچھ بتا رہی ہوتی تھی، جب وہ لوگ سن کے آ کے مجھے بتاتے تھے تو سوائے انا للہ پڑھنے کے میرے پاس اور کوئی نہ۔ تو دین سے اور دین سکھانے کی اجرت لینا اور دین اس حال میں سکھانا جب کہ آپ کو دین کا خود پتہ نہیں ہے، بہت بڑا جرم ہے۔ اور یہ مفتیوں نے، بہت سے لوگوں نے یہ بتا دیا ہے کہ جی فلانا ہے وہ تو قاری ہے، تو وہ یہ ہے تو وہ ہے، وہ مسجد میں مؤذن ہے اس کو پیسے دیتے ہیں، یہ امام کو پیسے دیتے ہیں، یہ فلاں کو پیسے دیتے ہیں، یہ قرآن پڑھانے گھر عورت آتی ہے تو اس کا ریٹ جو ہے وہ عام ٹیوشن کی طرح، گھر پڑھانے آؤں گی تو اتنے پیسے لوں گی، آپ کا بچہ آئے گا تو اتنے پیسے۔ بنیادی طور پر اس کی کوئی حقیقت نہیں، ناپسندیدہ ہے، منع، لیکن کہتے ہیں پھر انسانوں کو دیکھ کے کہ یہ بیچارہ قاری ہے، اس کو کوئی نوکری نہیں ملی، اس کے پاس نہ کوئی ہنر ہے، نہ کچھ اس نے سیکھا ہے، صرف قرآن سیکھا ہے، اب اس کے پاس روزی کمانے کا کوئی مسئلہ نہیں ہے، تو اس کو اس کے وقت کی قیمت ہے، جو وقت یہ یہاں لگائے گا، گھنٹہ 2 گھنٹے کسی جگہ لگائے، اگر 2 گھنٹے کہیں اس نے مزدوری کی ہوتی تو کچھ پیسے آ جائے، 2 گھنٹے کسی دکان پہ کھڑے ہو کے سیل مین بنتا کچھ پیسے آ جائے، تو 2 گھنٹے جو اس نے سکھانے میں لگا اس کو اس کے وقت کی قیمت ہے۔ تو یاد رکھیے گا اب بھی اگر کسی کو آپ پیسے دیتے ہیں یا آپ خود جا کے پڑھاتے ہیں اور پیسے لیتے ہیں تو اس میں دھیان کیجیے گا، دین سکھانے کی قیمت نہ لینا کہ میں دین سکھا رہی، میں قرآن پڑھاتی ہوں اس لیے پیسے لیتی ہوں، مت لے۔ قرآن پڑھانا فی سبیل اللہ کل کا کل فری ہے، کل، چاہے آپ سارا دن ساری رات بیٹھے رہیں اور پڑھائے چلے جائیں، آپ کل کا کل رب کے لیے کریں گے، اس سے کچھ دنیا کا حاصل نہیں کریں۔ ہاں مگر یہ ہے کہ کوئی مجبور ہے تو دنیا کا حاصل کرنے کے لیے کیا کرنا پڑتا ہے، آپ یہ ہے اپنے وقت کو جیسے صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، رات گزرتی ہے صبح ہوتی ہے، تم اٹھتے ہو جاگتے ہو اور ہر کوئی اپنے آپ کو بیچنے لگتا ہے۔ حضور کے الفاظ، کوئی علم بیچ رہا ہے، کوئی عقل بیچ رہا ہے، کوئی سمجھداری بیچ رہا ہے، کوئی اپنی قوت بیچ رہا ہے، کوئی اپنی طاقت بیچ رہا ہے اور کوئی وقت بیچ رہا ہے، تو اس کو وقت میں لے لو کہ ہم اس کا وقت خرید رہے ہیں۔ بات گہری ہے، سن لو دوبارہ کہ کبھی ایسا ہو تو آپ ذہن میں یہ نہیں رکھیں گے کہ اس کو قرآن پڑھانے کے پیسے دیں، آپ کہیں میں نے اس کا 2 گھنٹے کا وقت خریدا ہے، اس وقت کی میں اس کو قیمت دے دوں، تو اس کے لیے بھی آسانی، آپ کے لیے بھی آسانی، ورنہ دونوں جو ہیں وہ دونوں گنہگار ہو جائیں گے۔ صحیح کہہ رہے ہیں، بس وہ نیتیں تو کیا پڑھائیں گے، کیا کہنا کیا چاہیے۔ آپ مولوی صاحب سے پڑھانا شروع کر دو، بچہ جوان ہو کے بڈھا ہو جائے گا، مولوی صاحب کا قرآن ختم نہیں ہوگا۔ ایسا ہے، واقعات ہیں۔ بچے کو تیسری بات دوسری جماعت سے پڑھنے بٹھایا، بچہ کالج میں چلا گیا، قرآن ختم، اس لیے کہ مہینے کے پیسے آ رہے، گئے آدھا گھنٹے کے لیے گئے، گھنٹے کے لیے گئے، کچھ گپے لگائی، کوئی پچھلا سنا، کوئی اگلا کے، اور جان کے زیادہ سبق نہیں دیتے، جان کے زیادہ اس کی کیا کہتے ہیں سمجھ نہیں دیتے اس کی، وہ کہ اگر یہ سمجھدار ہو گیا اور خود آگے پڑھنا شروع ہو گیا تو اس کو اس کے رکھتے اپنا محتاج رکھتے ہیں، ہاں جی اپنا محتاج رکھتے ہیں وہ تب تک جو۔ اور اگر کہیں ایسا ہو ایک مولوی صاحب سے آپ نے پڑھایا، آپ کا ٹرانسفر ہو گیا یا مولوی صاحب کہیں چلے گئے، میں کوئی برا نہیں کہہ رہی مولوی صاحبوں کو،
لیکن یہ تو مول صاحب چلے گئے، دوسرے مول صاحب آئے تو آپ کو خود پتہ ہے وہ کیا کرتے ہیں، تو اس نے تو سارا غلط پڑھا، اس نے تو سارا غلط پڑھا کہ یہ دوبارہ شروع کرنا، یہ صحیح ہے کہ نہیں؟ لیکن یہ بات میں صرف اس لیے آپ کو مجھے کسی پہ اعتراض نہیں کرنا، کیوں نہیں کرنا، ہر ایک نے اپنا جواب اپنا دینا، لیکن اگر ہم نے غلط کو غلط نہ کہا تو پھر ہمیں بھی جواب دینا پڑے۔ ہم کسی کو یہ نہیں کہتے یہ غلط ہے، یہ غلط ہے، فلانا غلط، نہ نام لیتے ہیں، لیکن ہم ایک طریقہ کار جو ہے جو عام طور پہ استعمال ہوتا ہے کہ جو ایک مولوی صاحب گئے اور دوسرے کو رکھا تو وہ کہتے ہیں کہ پچھلے نے بالکل غلط پڑھایا تھا، میں دوبارہ شروع کروں گا، یا بہت لمبا وقت لگا دیتے ہیں ختم کرنے میں، کیا ان کے مسائل اور نیت ہوتی ہے اللہ جانے۔ لیکن جو بات میں کہنا چاہتی ہوں وہ یہ کہ اس کو قرآن کو یا دین کو پڑھانے سمجھانے کے لیے کیا لینا، اجرت لینا حرام کہہ دو، آسانی سے کہہ سکتے تو بالکل نہیں، ہاں بالکل صحیح بات، بالکل صحیح بات۔ تو یہ ہے کہ وہ اب کہتے تھے یہ شاعر ہے، یہ کاہن ہے، یہ کاذب ہے، یہ فلانا ہے، یہ شاعر ہے، یہ مسحور ہے، ایک چیز پر بات ٹکتی نہیں تھی۔ مثال کے طور پہ آپ کے سامنے مصرع ہے، ایک شخص کہتا ہے اپنے تجربے سے کہ یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے، اگر وہ غلط کہہ رہا ہے تو کبھی اپنی بات پر قائم رہ ہی نہ سکے گا، اسے چینج کرنا پڑے گا، اپنی جو ہے رائے کو، ہاں رائے چینج کرنی پڑے گی۔ تو جب حضور کے بارے میں خاص طور ان کا کس سے مقابلہ کچھ بھی ان میں نہیں تھا، سب سے زیادہ سپیریئر، سب سے زیادہ عظیم اور اعلیٰ، ان کے اوپر کوئی چیز فٹ ہوتی نہیں تھی، ساحر کہا تو غلط ہو گیا جو بھی کہا، تو یہ اسی لیے بیچارے کہتے بھی تھے اور بدلتے تھے بار بار، اچھا تو فلانا ہوگا، اچھا یہ ہوگا، اچھا یہ ہوگا، تو اس لیے کہ جب بات بے معنی ہو، بے پیندے کی ہو تو اس کو وہ قائم نہیں رہ سکتی، اور اگر بات سچی ہو تو وہ کہیں دائیں بائیں ہو نہیں سکتی، وہ قائم نہیں۔ انظر کیف ضرب لک الامثال، دیکھیے محمد آپ کے اوپر کیسی کیسی مثالیں چسپاں کر رہے ہیں، آپ کو کیا کیا بنا رہے ہیں، میں اس کو یوں آسان لفظوں میں کہہ ضرب لک الامثال، آپ پہ کیسی کیسی مثالیں دے رہے ہیں، اس سے سادہ آپ کو کیا کیا بنا رہے ہیں، کیا کیا بنا رہے ہیں۔ ابھی ہم نے بتایا کہیں جھوٹا ہے، کہیں کیا ہے، ساحر ہے، کہیں مسحور ہے، کہیں مجنون ہے، کہیں شاعر ہے، کہیں دیوانہ ہے، اور کہیں کاہن ہے، تو یہ ساری باتیں جو ہیں دیکھیے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ جیسی عظیم شخصیت، معتدل، مکمل، جامع، صلاحیتیں رکھنے والی، علم رکھنے والی، پوری دنیا میں اپنی کائنات میں آپ جیسے وجود کا کوئی دنیا میں مقابلہ نہیں ہے، ایسے شخص کے ساتھ بھی یہ کیا تماشا کر رہے ہیں، نئی سے نئی بات نکالتے ہیں، آپ پر چشمہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن کیوں دوبارہ کوئی اور نئی بات لگانی پڑتی ہے؟ اس لیے کہ پرانی سیٹ ہی نہیں ہوتی، فٹ ہی نہیں بیٹھتی، غلط ہو جاتی ہے۔ فَضَلُّوا فَلَا يَسْتَطِيعُونَ السَّبِيلَ، اتنی بات پر اللہ تعالیٰ نے کیا کہہ دیا، یہ گمراہ ہو چکے، یہ بھٹک چکے، جس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بطور رسول اللہ نہیں مانا، جو مرضی اس کو کہہ لے، وہ بھٹک گیا، وہ صحیح راستے سے نکل گیا، بات سمجھے، اس کے صحیح راستے پہ ہونے کا کوئی امکان ہو ہی نہیں سکتا، اس لیے کہ جو کیا کرے گا، رسول کا اتباع نہیں کرے گا، اس کا ایمان میں کہیں داخلہ ہے ہی نہیں، تو رسول کا دونوں کا اتباع کرنا، جی دونوں کا اتباع لازمی ہے، لیکن یاد رکھیے گا کہ دونوں کا اتباع کس کا، اللہ اور اس کے رسول کا، اللہ کا اتباع بھی کس کے ذریعے سے ہوگا، رسول کے ذریعے سے، رسول کا اتباع اور اللہ کا اتباع دونوں کے لیے ہماری بیسک جو ہماری سیڑھی ہے، جو بیسک ہمارا وہ کیا ہونا چاہیے، کیا کہتے ہیں اس کو، جس سے آپ کچھ نہ کوئی، تو یہ جو ہے بیسک ہمارا جو نئی لفظ میں آ رہا، تو وہ جو ہے وہ کیا ہے، اطاعت رسول، رسول کی اطاعت کریں گے، من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے اللہ کے رسول کی اطاعت کی گویا اس نے اللہ کی اطاعت کی، اللہ کی اطاعت، جی ایمان کی بنیاد ہے یہ دیکھے گا کہ میں کہتی ہوں میں اللہ کی اطاعت کر رہی ہوں، اور الحمدللہ ہم اور آپ کر رہے ہیں، اور انشاءاللہ کریں گے، اس سے زیادہ کریں گے، میں کہتی ہوں میں اللہ کی اطاعت کر رہی ہوں، میرے پاس جو ہے اللہ کی اطاعت کی کیا وہ ہے، ضمانت ہے کہ یہ اللہ کی جو ہے اطاعت ہے، کیا ضمانت ہے میرے پاس، یہ قرآن، اور یا یہ ضمانت ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو یہ قرآن لائے، ان کا عمل، یہ دو چیزیں میرے پاس ضمانت، میں اس کو پڑھ کے کہتی ہوں میں اللہ کی اطاعت کر رہی ہوں، اور کرتے ہیں اور کرنی چاہیے، اور ہم سب انشاءاللہ اس سے بھی زیادہ،
میں اللہ کی اطاعت کروں. میرے پاس ضمانت کیا ہے کہ میں اللہ کی کیسے اطاعت کروں؟ یہ وہ ماڈل اسوہ حسنہ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ جو انہوں نے کہا اگر میں نے وہی کیا تو گویا کیا کیا میں نے رسول اللہ کی ایک ہی وقت میں اطاعت ان کے کہنے کے مطابق عمل کیا, زندگی گزاری, تو گویا میں نے کیا کیا, اللہ اور اس کے رسول دونوں کی اطاعت کی. یہ دونوں علیحدہ چیزیں نہیں ہیں. آج بدبخت اہل قرآن جو کہتے ہیں کہ رسول کی اطاعت کی ضرورت نہیں ہے, رسول کی اطاعت کے بغیر اللہ کی اطاعت کا تصور بھی نہیں ہو سکتا, تصور بھی نہیں ہو سکتا. اللہ ڈائریکٹ مجھے کہتا ہے, تمہیں کہتا ہے یہ کرو, نہیں. اللہ ڈائریکٹ کا یہ جتنے اصول و ضوابط, یہ جتنی باتیں, جن 10 کمانڈمنٹ جو بھی سامنے, یہ اللہ نے براہ راست مجھے کہا ہے تم ایسا کرو, نہیں کہا. کس کے تھرو کہا؟ رسول کے تھرو کہا. اور رسول کو بھی سند دی کہ رسول خالی باتیں کرتا تو کہتے اس نے خود بنا لی, جیسے لوگ کہتے ہیں. رسول کو یہ سند دی قرآن. یہ قرآن ہے اور اس کے مطابق آپ نے کیا دینا ہے, دعوت بھی دینی ہے, سکھانا بھی ہے, اور اس کو کر کے بھی دکھانا. یہ دو باتیں رسول کے لیے, ایک کام نہیں دو کام تھے. ایک کیا کرنا ہے, یہ میرا پیغام کیا ہے, انسانوں تک پہنچانا ہے. سمجھ آ رہی ہے نا, میرا پیغام انسانوں تک پہنچانا ہے, اور خالی زبانی نہیں پہنچانا, ویسا کر کے دکھانا ہے. آپ یہ چھوٹی چھوٹی باتیں جو ہیں, آپ گھر میں بیٹھی ہیں اور بیٹی کہہ رہی ہے مجھے جو روٹی پکانا سکھا دے, اس کو شوق ہے, آج کل ہے نہیں ویسے, میں غلط کہہ رہی ہوں, سمجھ آئی, تو وہ کہہ دیں تو آپ خیال لفظوں میں تو روٹی نہیں پکانا سکھا سکتی. آپ کو اوریجنلی وہ سامان ہونا چاہیے جو پریکٹیکلی ہو. تو یہ یاد ہے کہ اگر رسول صرف یہ کہتا کہ یہ کرو یہ کرو یہ کرو یہ کرو, تو یقین جانیے انسان خاص طور پر بدبخت انسان جو ہے, خاص طور پر جیسے وہ اڑ گیا, وہ کہہ رہے تھے تو وہ تو اس کو کتاب کو ہی نہیں مان رہے تھے. لیکن آپ کہیں اگر کوئی زبان ہی کہہ رہا ہے تو انسانی شخصیت کی نفسیات کیا ہے, میرے پاس ثبوت لاؤ. اور اللہ تعالیٰ نے قرآن ثبوت کے طور پر بھی, جو میرا رسول کہہ رہا ہے وہ وہی کہہ رہا ہے جو میرا قرآن کہہ رہا ہے, وہ وہی بات کہہ رہا ہے جو میرا قرآن کہہ رہا ہے. تو اتباع اطاعت الہی اطاعت رسول کے بغیر ناممکن ہے. اور اتنا بڑا چیلنج قرآن, اتنا بڑا واضح لکھ دیا قرآن نے, میں یطیع الرسول, میری اطاعت سے پہلے تمہیں کیا کرنا ہوگا, رسول. اور یہاں تک ایک بہت بڑا خوبصورت آیت ہے, ان کنتم تحبون اللہ, اگر تمہیں اللہ سے محبت ہے, یہ نہیں کہا اللہ کی اطاعت, فاتبعونی, میری اطاعت کرو, میرا اتباع کرو, یحببکم اللہ, میری بات مانو گے, میری اطاعت کرو گے, میرا اتباع کرو گے, میرے لائے ہوئے قرآن کے مطابق تو اللہ تم سے محبت. یہ کہیں نہیں کہا ان تم تحبون اللہ, اطاعت اللہ کرو, اللہ سے محبت کرتے ہو. دنیا میں تو یہی ہے جس سے آپ سچی محبت کرتے ہیں. آپ کے اندر ایک جنون ہوتا ہے, پتہ نہیں آپ کو اس کا تجربہ ہے کہ نہیں, جس سے آپ کو سچی محبت, آپ کو جنون ہوتا ہے کہ اس کا ہر کام میں کر ڈالوں, اس کے منہ سے بولنے سے پہلے میں اس کی بات ہوں. تو اگر یہ اللہ کے لیے گا ان کنتم تحبون اللہ, اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو کیا آتا, تو پھر اللہ کی اطاعت کرو. یہی بات ہے نا, محبت کا تقاضا کیا ہے, اطاعت ہے. اطاعت کا تقاضا محبت ہے. اگر آپ کو محبت نہیں ہے تو اطاعت نہیں ہو سکتی, نہیں ہو. زبردستی آپ کر لیں گے, مارے پیٹے سامنے بیٹھ کے اسے کہا بھی کرو ورنہ تھپڑ پڑے گا, کر دیں گے. لیکن وہ اطاعت جو دل کے اندر سے نکلتی ہے اس کا محبت تقاضا ہے, بہت بڑا تقاضا اس کا کیا ہے, اللہ جس کی اطاعت کرنی ہے اس سے محبت جو ہے یہ لازمی شرط ہے. یار اطاعت کے لیے محبت لازمی شرط ہے. تو اگر اللہ فرما رہا ہے, قرآن میں کہہ رہے ہیں, قل, محمد کہیے ان سے صلی اللہ علیہ وسلم, ان کنتم تحبون اللہ, اگر تمہیں اللہ سے محبت ہے تو وہ کہتے ہیں اللہ کی اطاعت کرو. قرآن کہتا ہے اگر اللہ سے محبت ہے اللہ کی اطاعت کرو. کس سے جوڑا گیا, کس سے تعلق بنایا گیا, کس کو اہم کہا گیا, جس کے بغیر اللہ سے محبت نہیں ہو سکتی. کس سے کہا گیا, فاتبعونی, رسول کا اتباع نہیں کرو گے, رسول کی اطاعت نہیں کرو, اللہ کسی تمہاری محبت کو, کسی تمہاری اطاعت کو قبول کرے گا. اور کر سکتے ہی نہیں. براہ راست ہمارا کلام اللہ سے تو نہیں, براہ راست اللہ ہمارے دل میں کچھ ڈالے نہ ڈالے وہ ایک اور بات ہے, وہ تفصیل کی بات ہے. وہ وہی ہے جو کیا کہتے ہیں, نام بھول جیسا جو ہوتے الہام ہے, وہی ہے, کشف ہے, یہ ساری باتیں جو اس کے علاوہ اللہ ہم سے براہ راست نہیں بولتا, بولتا ہے لیکن کیسے, رسول کی زبان اور قرآن کی زبان. رسول اپنی زبان سے جو کہتا ہے وہ وہی ہوتا ہے جو اللہ نے کہا.
بدلتا نہیں ہے رسول بات کو، ایک لفظ آگے پیچھے نہیں کرتا. اسی لیے بہت احتیاط سے کہا جاتا ہے کہ اگر آپ حدیث نبوی بیان کرنا چاہیں اور پورے لفظ آپ کو نہ ہو تو کہہ دیجئے گا حدیث کا مفہوم. سمجھ آئی نا؟ یہ آسانی ہے آپ کے لیے کہ اگر آپ کو صحیح بالکل صحیح الفاظ یاد ہے تو آپ کہیے یہ حدیث محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے. لیکن اگر آپ بھول رہے ہیں، آگے پیچھے کر رہے ہیں اور آپ نے پیش کرنا ہے مفہوم آپ کو صحیح آتا ہے تو آپ کہیں یہ حدیث کا مفہوم ہے، یہ حدیث کے معنی ہیں. سمجھ آئی نا؟ اس طرح کی بات اس حدیث میں پائی جاتی ہے، ملتی ہے. اس طرح کے جملے بولا کریں آپ. یہ نہیں تو یہ بات ہے کہ اتنا بڑا اعلان کہ اللہ تعالیٰ نے اگر تم مجھ سے محبت کرتے ہو اے میرے بندو میں تم سے محبت کروں گا، لازمی کروں گا. درمیان میں ایک شرط رکھ دی. کیا رکھی؟ ایک منٹ دیکھیے اللہ کا پیغام قرآن میں، اگر تم اللہ سے محبت کر اللہ کہہ رہا ہے کہ اگر تم مجھ سے محبت کرتے ہو میں بھی تم سے محبت کروں گا. شرط ایک درمیان میں، پلیز بولیے گا نہیں، صرف ہاتھ کھڑا کریں. شرط ایک بیچ میں رکھ دی. آپ کو آتا ہے مصباح؟ ہاں بولو. میرے رسول کا اتباع کرو، اطاعت کرو، جو میرا رسول کہتا ہے. یہ درمیانی شرط ہے. رسول کو چھوڑ بیٹھے، رسول کا اتباع چھوڑ بیٹھے، رسول کی اطاعت اگنور کر بیٹھے، رب سے جڑنے کا کوئی سامان ہے ہی نہیں، کوئی چانس ہے ہی نہیں. تو اس لیے اگر رب سے جڑنا ہے، رب سے تعلق رکھنا ہے، رب کی محبت لینا ہے. ایک ہے محبت آپ کو کسی سے ہو، وہ بھی ایک بڑی شان ہے، لیکن کوئی آپ سے محبت کرے اس کی تو کیا ہی شان ہے، اس کی تو کیا ہی بات ہے. کوئی اور آپ سے محبت کرے تو اس لیے یاد رکھیے گا کہ اس کی شرط کیا؟ اللہ کہتا ہے جو بکم اللہ، اللہ تم سے محبت کرے گا، لیکن شرط کیا ہے؟ حضور کی زبان فتبعونی، میرا کہنا مانو میں. اور میں کوئی 20 دفعہ آپ کو یہ بتا چکی ہوں جس کا یہ دعویٰ ہے، اور قرآن نے بھی کہا ہے میں یہ جو ہے جس کا یہ دعویٰ ہے میں اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتی ہوں، اس کی زندگی پیور مومن جیسی ہوگی تو اس کی بات میں سچا ہے، ورنہ سچا نہیں ہے، صرف دعویٰ. سمجھ آئے نا؟ یہ یاد رکھیں کہ اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ ہمارا جو ہے اللہ اور اس کے رسول کا، قرآن نے کہا کہ تم ایمان والے نہیں ہو، مگر ایک شرط ہے یہ تو اللہ و رسول ہمارے لت کو میں نام علیکم شیء، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے رہو گے تو میں تمہیں یہ نہیں کہوں گا کہ تم مسلمان ہو اور تمہارے اعمال ضائع کروں گا، نہیں کروں گا. کب ضائع نہیں کروں گا؟ خالی دعویٰ ہے تو ضائع ہو جائیں گے. کب ضائع نہیں کروں گا؟ جب تم اطاعت اللہ اور اطاعت رسول کرتے رہو گے. آپ سادہ ذہن، چھوٹے چھوٹے ذہن، یہ بچیاں بہن، ان سے بتاؤ، مجھے یہ بتاؤ کہ اطاعت رسول اور اطاعت اللہ کا وعدہ اگر آپ نے ارادہ کر لیا اپنے ذہن میں تو کون سی چیز کرو گی اور کون سی چھوڑ دو گی؟ بولو. نہیں آتا؟ اگر دل میں اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کا پکا ارادہ ہے، کیا چھوڑ دو گی اور کیا کرو گی؟ اِنَّا لِلَّهِ، کچھ پتہ نہیں. آپ بولو. کچھ اور بتاؤ. یہ تو وہی لفظ جملہ ہو گیا نا جی. کوئی اور؟ ہر وہ بری بات چھوڑ دوں جو اللہ کو ناپسند، ہر وہ عمل کرنے لگ جاؤں گی جو اللہ. سیدھا 2 جملے، کچھ اور نہیں. اللہ کو فلانا کروں گی، اللہ نہیں. ہر وہ بری بات، جھوٹ نہیں بولوں گی، چوری نہیں کروں گی، بغض نہیں کروں گی، خیانت نہیں کروں گی، جھوٹی گواہی نہیں. یہ چھوٹی چھوٹی باتیں جو ہماری ہیں، بڑی بڑی تو اور ہے کہ میں ڈاکہ نہیں ڈالوں گی، میں زنا نہیں کروں گی، وہ بڑی بڑی باتیں چھوڑ. اپنی دنیا کی باتیں میں یہ چھوڑ دوں گی، میں شعر چھوڑ دوں گی، یہ چھوڑ دوں گی. کیوں چھوڑ دوں گی؟ اس لیے کہ میرا وعدہ ہے میں نے اللہ اور اس کے، اور وہ سب کروں گی جو اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے کرنے کا حکم ہے، وہ سب کروں گی چاہے مجھے نقصان ہو. آپ اپنا تصور کر لیجئے، ہر کوئی اپنا. اگر میری اور آپ کی ذات کے اندر یہ کام آ گیا کہ میں ہر بری چیز جو اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف سے منع ہے میں چھوڑ دی، اور ہر اچھی چیز جو اللہ اور رسول کی طرف سے کرنے کا حکم ہے میں نے اختیار کر لی، پیچھے کیا رہ گیا؟ ہماری یہ شخصیت رہ گئی جو ہم ہیں دوغلے. ہم ہیں آج کل ادھر سے بھی فائدہ ادھر سے بھی فائدہ، جھوٹ بھی بول لیا، خیانت بھی کر لی، فلانا بھی کر لی، نماز بھی پڑھ لی، کلمہ بھی پڑھ لیا، اور جو سچے بھی بن گئے. ہو ہی نہیں سکتا. جس نے ارادہ کر لیا ہو اللہ اور اس کے رسول کے اطاعت کا، وہ کوئی غلط کام کر ہی نہیں سکتا. اور خاص طور پہ میں نے آپ کو بتایا اطاعت کے لیے محبت شرط ہے.
یہ کہیں کسی جگہ یہ اتنی بڑی پکی نفسیاتی بات ہے کہ جس کے ساتھ آپ کو محبت ہوتی ہے آپ اس کی ناپسندیدہ بات کر ہی نہیں سکتے، اور بلکہ آپ کو اس سے متعلقہ جتنی چیزیں ہوتی ہیں ان سے بھی محبت ہو جاتی، نہیں کر سکتے۔ اگر ہم یہ سب کر رہے ہیں اسی طرح اپنی جو ہے نفس کی باتیں اور اس طرح ساری باتیں، جھوٹ بھی بول لیا، جھوٹی گواہی بھی دے دی، فلاں بھی کر لیا، کسی کے ساتھ بیٹھ کے غیبت بھی کر لی، بہتان بھی لگا دیا، گالیاں بھی دے دی، برا بھلا بھی کہہ دیا، اور کہا میں تو اللہ اس کے رسول کی اطاعت کریں۔ اطاعت کیا؟ اگر یہ حکم انہوں نے دیا ہے جو کرو تو پھر تو اطاعت ہوگی، اور اگر ان کا یہ مت کرنا اور ہم کر رہے ہیں تو اطاعت کیسے؟ یہ تو سرکشی ہو گئی، بغاوت ہو گئی، یہ تو نو ہو گیا۔ تو یہ چھوٹی سی بات، اتنی چھوٹی بات نہیں ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کروں گی، کہ اللہ نے بہت بڑا کیا کہنا چاہیے ذمہ داری ہے، ان تطیعوا اللہ و رسولہ لا یلدکم من اعمالکم شیء، کہ جتنے تم اعمال کر رہے ہو ہم ان کو قبول کر لیں گے، ہم انہیں ضائع نہیں کریں گے، ہم ان کو حبط نہیں کریں گے، سمجھ آئی نا؟ لیکن کس شرط پہ؟ اگر تم اللہ اور اس کے رسول کی، ہم میں سب کو بڑا زوم ہے کہ میں اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتی ہوں، ناراض نہ ہوئیے گا، سب جھوٹ ہے۔ ہم 80% ٹائم اپنے نفس کی بات مانتے، اپنے بچوں کی بات مانتے، اپنے سٹیٹس کی بات مانتے، اپنے عہدے اور اقتدار کی بات مانتے، ہم اپنی خواہشات کی بات مانتے، ہم اپنے مفادات کی بات مانتے۔ اگر میں جھوٹ کہہ رہی ہوں تو بولتے، ایک طرف فیصلہ ہو اللہ کا، ایک طرف فیصلہ ہو میرے نفس کا، میں اس کو چھوڑ دیتی ہوں، اپنے نفس کو مان لیتی ہوں۔ ہاں میں تو ابھی 80% کا صحیح کہہ رہی، 99% میں تو ابھی اپنے آپ کو بچا کے بات کیا ہے۔ تو یہ میری بیٹی یاد رکھیے گا، انظر کیف ضرب لک الامثال فضلوا فلا یستطیعون سبیلا۔ اب ان کو راستہ لینے کی استطاعت نہیں ہے، سیدھے راستے پہ نہیں جا سکتے، بھٹک گئے، گمراہ ہو گئے۔ کیوں گمراہ ہو گئے؟ ایک جملے میں بولیے گا، اللہ کہہ رہا ہے یہ کیا ہو گئے؟ گمراہ۔ فضلوا فلا یستطیعون سبیلا، یہ بھٹک گئے اور اب ان کو سیدھا راستہ نہیں ملے گا۔ کون؟ نہیں، اے میں ٹوٹ نہ جوڑو جی، کیا کرنے والے؟ کون؟ نہیں جی، بات بولو نا، بات بولو، کیا ہو گیا؟ رسول پر بڑی بڑی الٹی سیدھی باتیں کرنے والے۔ بیٹا ہر جگہ ہم کہنے شرک نہ کرو، اچھی باتیں کرو، یہ نہیں جاتی، یہ نہیں جاتی۔ ہر جگہ آپ کہیں اللہ کی باتیں مانو، نہیں، کون سی بات مانو، کون سی چیز خاص طور؟ یہی کہا ہے نا کہ کیف ضرب لک الامثال، یہ جو آپ کو شاعر کہہ رہے ہیں، مجنون کہہ رہے ہیں، مسحور کہہ رہے ہیں، کاذب کہہ رہے ہیں، دیوانہ، یہ جو کہہ رہے ہیں، دیکھ کیسا کہہ رہے ہیں۔ اور جس نے ایسا کہا ہے، جس نے ایسا کہا ہے، جو ایسا کہنے کو تیار ہے، جو ایسا کہنا چاہتا ہے اور جو کہہ چکا، سب کے سب کیا ہو گئے؟ یہ بھٹک گئے سیدھے راستے سے۔ اب انہیں راستہ نہیں ملے گا۔ جس نے اللہ کے پیارے رسول کو بطور رسول قبول نہیں کیا اور بدترین ان پر جو ہے نام لگائے، انہیں اللہ کیسے سیدھا راستہ دکھائے گا؟ ان کا حق کیسے ہوگا کہ وہ سیدھا راستہ اپنائیں؟ سمجھ آئیے نا؟ تو یہ یہاں صرف اتنی بات ہمیں کرنی تھی کہ جو کیا کر رہے ہیں، اللہ کے رسول کو بحیثیت رسول قبول نہیں کر رہے اور دائیں بائیں ان کے اوپر نام رکھ رہے ہیں، الزام لگا رہے ہیں، عجیب و غریب باتیں کر رہے ہیں، گویا یہ بھٹک گئے۔ سمجھ آئیے نا؟ اور یہ کہ اللہ تعالیٰ کس کو بھٹکا دیا، کس کو کہہ دیا یہ راستہ نہیں پائیں گے؟ جس نے اللہ کے رسول کے ساتھ ناانصافی کی۔ تو اللہ کیا کرے گا؟ اللہ کے مطلب اللہ کو راضی کرنے کا کیا طریقہ رہ گیا ہمارے پاس؟ اللہ کے رسول کو راضی کر، اللہ کے رسول کا کہنا، اللہ کے رسول کو رسول قبول کرنا۔ آج بھی میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ یہ اس دور میں یہ بہت بڑی تکلیف تھی، اور تکلیف سچی تھی کہ جو ہے رسول ہے یا خاص طور محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اسی مکہ میں پیدا ہوئے، وہیں بڑے وہیں ہر قسم کا وقت گزارا، بچپن، لڑکپن، نوجوانی، جوانی، ادھیڑ، سارا سامنے گزارا۔ ان کو پتہ تھا یہ بشر ہے، یہ پیدا ہوا ہے نارمل طریقے میں، یہ اس طرح پل رہا ہے، یہ چھوٹا تھا، یہ بڑا، جیسے عام انسان یہ بڑا ہوتا ہے، یہ کھا رہا ہے، یہ پی رہا ہے، اس کی بے شمار ایسی ضروریات ہیں، بہت سی ایسی اس کے تقاضے ہیں، وہ سارا کا یہ بشر ہے یہ بشر ہمارے جیسا ہے، ان کی اس لیے کہ ان کے درمیان پلا ہے، وہ دیکھ رہے ہیں، سمجھیں؟ پھر جب اس نے کہا نا رسول اللہ، تو پھر بگڑ گئے۔
تو انسان ہے، بشر ہے، ہمارے درمیان میں پلے، ہم جانتے ہیں تو کیسے رسول ہو سکتا ہے؟ یہ بگڑنا آج بد نصیبی، پتہ نہیں کیا ہوا ہے ہم نے الٹ دیا ہے۔ رسول کو رسول مان رہے ہیں لیکن اس کو فرشتہ بنا، فرشتہ وہ نہ کھاتا ہے نہ پیتا ہے، وہ نور ہے، وہ عالم کل ہے، وہ رزق دے سکتا ہے، وہ مسئلے حل کر سکتا ہے، وہ فلاں کر سکتا ہے، صلاح کر سکتا ہے، بشر نہیں ہے۔ یہ ظلم نہیں ہے، کبھی اللہ اس بات کو قبول نہیں کرے۔ وہ سب جانتا ہے، اللہ تمہیں نہیں بخشے گا اگر تم یہ کہو گی کہ رسول سب جانتا ہے۔ وہ کل عالم، وہ کیا ہے، مقتدر ہے، وہ سب کچھ کر سکتا ہے، وہ جو ہے آپ کو روزی بھی دے سکتا ہے، آپ کے مسئلے بھی حل کر سکتا ہے، یہ سارا کچھ کر سکتا ہے۔ نہیں، مسئلے آپ کے کوئی اور حل کرے گا ہی نہیں، اللہ نے کسی کے ہاتھ میں دیا ہی نہیں، چاہے محمد ہو صلی اللہ علیہ وسلم، کسی کے ہاتھ میں میرا مسئلہ حل کرنا، میرے دکھ دور کرنا، میرا رزق وسیع کرنا، میرا رزق تنگ کرنا، مجھے اولاد دینا، میرا فلاں، جو بھی میرے ہیں، جو بھی میرے تقاضے ہیں، جو انسان پورا نہیں کر سکتا وہ کون، صرف اللہ پورا کرتا ہے۔ کسی رسول کے ساتھ اس کو وابستہ نہیں کرتا۔ آپ کہتے ہیں کہ یہ تو رسول ہیں، یہ تو رسول ہیں، نور ہیں، انہوں نے تو صرف، میں حیران ہوں ہماری عقلوں پہ جو ان کی باتیں سن کے ان کو سمجھ نہیں آتی کہ حضور نے صرف 5.25 کلو، 5.25 کلو ہے نا، 5.25 کلو کیا کھایا، جو کھایا۔ پھر بتاؤ میرے جیسا بندہ ہوتا تو میں پوچھتی، مجھے دکھاؤ کس نے تکڑی رکھی ہوئی تھی، مجھے بتاؤ کس نے وہاں ترازو رکھا ہوا، مجھے اس سے ملواؤ، مجھے اس کی کہیں سند ہے لکھی ہوئی تو مجھے وہ پیش کرو۔ 5 کلو کیسے کر سکتے، انہوں نے تو گندم نہیں کھائی، فصل پر کھائی نہیں جو کہتے ہیں، میں نے کہا جتنے والے کو سلوٹ ہے کہ اس کو 5.25 کلو کا کیلکولیشن کیسے، وہی ہاں، میں یہی تو بات کر رہی، کیا ترازو۔ اچھا، اس کے بعد میری آپ کی عقل، اگر عقل ہے، بدقسمتی یہی ہے کہ اللہ کہتا ہے کہ اس سے جو ہے نصیحت پاتے اولو الالباب۔ ہم نے اپنی عقلیں جو ہیں وہ واللہ عالم بیچ ڈالی، ناراض نہیں کہیے گا، ہم نے اپنی عقلیں جو ہیں مغرب کو بیچ ڈالی اور ہم ان کے پابند ہو گئے، اپنی عقل استعمال کرنے سے قاصر ہیں۔ جو ہمارا بندہ عقل استعمال کر کے کوئی نئی چیز ایجاد کرتا ہے اس کو غائب کر دیا جاتا ہے، اس کو زیرو کر دیا جاتا ہے۔ ہم نے اپنی عقلیں گروی رکھ دیے، رہن رکھ دیے، بیچ دیے ہم نے، خاص طور پاکستانی بدنصیب ہم جو ہیں۔ تو وہ بات ہے، عقل کی بات ہو تو ان سے یہ پوچھا جائے پوری زندگی میں 5.25 کلو جو ہے وہ جو کھائے، جو آپ نے دودھ پیا اس کو تولا تھا، ناپا تھا، جو آپ نے کھجور کھائی اس کو ناپا تھا، جو آپ نے تلبینہ یا وہ جو ہے کیا کھایا، تبیز یا جو اس کو کیا تھا، جو آپ نے گوشت کا ٹکڑے کھائے وہ کیا تھا کبھی، جو چیزیں آپ نے، شہد آپ نے پیا تھا وہ تولا تم نے۔ اور اگر رسول فرشتہ ہو کر یہ جو آپ بتا رہی کھایا ہے تو پھر ابراہیم علیہ السلام کے پاس جو فرشتے آئے تھے ایک آدھی بوٹی تو وہ بھی کھا لیتے، کیوں ابراہیم علیہ السلام کو پریشان کیا، ڈر گئے، کھلا کے رکھا بھنا ہوا بچڑا سامنے، اس کی خوشبو بھی آ رہی ہوگی، نہیں میرا بھی دل چاہتا ہے میں وہاں بیٹھی ہوں، کیسے، اور ہے بھی مسافر، آگے رکھ دیا گیا، خوشبو بھی آ رہی، اس لیے کہ جلدی گئے اور جلدی بھون کے لیا تو خوشبو بھی تازہ تازہ، آپ کو پتہ ہے بھنا ہوا گوشت ہو تازہ تازہ ہو تو خوشبو آ رہی، اور سامنے بچڑا پڑا ہے پورے کا پورا، اور ہاں، تو یہ ہے کہ اگر فرشتہ نوری شخص کچھ کھا سکتا تو ابراہیم علیہ السلام کے مہمان فرشتے بھی کم از کم ان کو خوش کرنے کے لیے اتنا سا تو لے کے کھا لیتے۔ تو اگر یہ نور ہے، آپ اس کو چیلنج نہیں کر سکتے، حضور نور ہے، میں بھی نور ہوں، تو بھی نور ہے، میرا نور کتنا ہے وہ اور بات ہے، حضور کا نور کتنا ہے وہ اور بات۔ میں کیسے نور ہوں بتاؤ، میں نے کہ آپ کیسے نور ہیں بتائیے، آپ نہیں بتائیں گی کوئی تو نماز، آپ نور کیسے ہیں؟ ہاں جی نشمہ، اللہ تعالیٰ کے نور کا کچھ حصہ ہمیں عطا ہوا ہے جو ہمارے دل اور سینے کے اندر محفوظ ہے،
نور ہے. اس نور کو جتنا زیادہ میں جلا دوں گی اپنی فطرت سلیمہ کا وہ دے کے اس کو جو آئل سے، تو اتنا ہی میرے نور کی قوت اور میرے نور کی پہنچ اور میری نور کی معرفت وہ بڑھتی چلی جائے گی. اتنا زیادہ جلدی میں اللہ کو پہچان جاؤں گی، اتنا زیادہ جلدی میں مقاصد حیات کو پا جاؤں گی، اتنا زیادہ جلدی میں سمجھ جاؤں گی کہ مجھے اللہ نے آخر کیوں پیدا کیا، میری زندگی کا مقصد کیا ہے، کائنات کی زندگی کا مقصد کیا ہے، اللہ مجھ سے کیا چاہتا ہے. یہ ساری باتیں اگر یہ میں اپنے نور کو روشن رکھوں گی، فطرت سلیمہ کے ساتھ جیوں گی، تو یہ بہت ساری چیزیں مجھے جلدی سمجھ، یہاں تک کہ آواز نکلے گی ربنا ما خلقت ھذا باطلا، میرے اندر سے بھی نکلے گی، آپ کے اندر سے بھی نکلے گی، سمجھ آئی. لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کا مقابلہ یا ان کی بشریت کا مقابلہ نعوذ باللہ من ذالک اپنی بشریت سے نہیں کر سکتے. ہم یہ نہیں کہتے وہ ہم جیسے بشر ہیں، نعوذ باللہ نہیں کر سکتے. ہم تو افضل البشر رہ گئے، وہ افضل البشر ہے، ہم افضل البشر ہو گئے. اللہ معاف کر. ہر وہ بری چیز جو ہمیں اس سے انسانیت سے گراتی ہے وہ ہم بڑے شوق سے کرتے ہیں. تو 2-3 باتیں بیچ میں بار بار میں اس لیے آپ کو بتا دیتی ہوں کہ کہیں کوئی بات دماغ میں کسی کے بھی ٹک جائے کہ ہم اگر دعویٰ کرتے ہیں اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کا دعویٰ کرتے ہیں، اگر کرتے ہیں، کون کون کرتا ہے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کا دعویٰ؟ ماشاءاللہ سارے کرتے، ماشاءاللہ. عمل نہیں کرتے، صرف لفظی دعویٰ ہے. عمل کریں تو میرے منہ سے کسی کی غیبت نکل ہی نہیں سکتی. عمل نہ کریں تو میری جو آپ کر دیتے ہیں، کسی کے دوسرے کو دیکھے بہن بے وقوف ہے، گندی ہے، مجھے پسند نہیں، یہ کر نہیں سکتے. کچھ چھوٹے سے چھوٹی حرکت. اللہ تعالیٰ کیا کرتا ہے؟ خائنۃ العیون، تعلم خائنۃ العیون، تمہاری آنکھوں کی خیانت جو ہے نا اللہ کو بھی پتہ ہے. تو اطاعت اگر وعدہ ہے، اطاعت کا دعویٰ ہے اگر اطاعت، تو مجھے اپنے ایک ایک عمل کو تولنا پڑے گا کہ یہ عمل جو میں کر رہی ہوں اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے جائز ہے، اجازت ہے، کیا جا سکتا ہے، کس حد تک اس کی اجازت ہے. تو میں تولے بغیر بولوں گی نہیں اور کہ عمل کے بغیر سوچے بغیر عمل نہیں کروں گی. تو یہ بہرحال بدلوا فلا یستطیعون سبیلا، جو اللہ تعالیٰ کے رسول پر اس طرح باتیں کرتے رہے. اس میں باقی ساری باتیں آپ شام جو آپ نے بھی کہا شرک کر رہے ہیں، جو آپ نے بھی کہا اللہ تعالیٰ کی نافرمانی، یہ ساری باتیں ہی بھٹکاتی ہیں. لیکن یہاں جو خاص بات ہے وہ یہ کہ جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ یہ لوگ باتیں کر رہے ہیں اور غلط باتیں اور غلط ان کو القابات دے رہے ہیں. یہ لوگ کیا ہے، اب راہ راست پہ نہیں آ سکتے، بھٹک. اور پھر سنیے گا تبارک اللہ دی بڑی بابرکت ہے وہ ذات، انشاء اگر وہ چاہے، یہ لفظ یاد رکھیے گا، انشاء وہ بہت برکت والی ذات ہے. پیچھے ہم تبارک اللہ دی پڑھائے ہیں بڑی تفصیل کے ساتھ، برکت کا اور مبارک کا فرق بھی بتاتے ہیں آپ کو. بڑی مبارک ہے وہ ذات. برکت ہوتی ہے جو مبارک ہستی کے ہاتھوں نصیب ہوتی ہے. مبارک ہستی جو کچھ ہمارے لیے کرتی ہے، کیا ہمارے لیے کیا کہنا چاہیے، ہمیں عطا کرتی ہے تو ان کی وجہ سے ملتا ہے، وہ برکت ہوتی ہے. اور جس کی طرف سے برکت عطا ہوتی ہے وہ مبارک ہستی ہوتی ہے. تبارک الذی بہت بابرکت ہے وہ ذات، یا مبارک ہے وہ ذات، کیا ہے، انشاء اگر وہ چاہے. ان کے چاہنے سے، ان کے داموں سے، ان کی فرمائشوں سے، ان کی بکواسیات اور بیہودہ باتوں سے نہیں بھیجیں گے جو یہ کہہ رہے ہیں. یہ جی یہ پہاڑ جو ہے سونے کے ہو جائیں، یہ جی پہاڑ ذرا دور چلے جائیں اور کھلا میدان نکلے ہم جس میں کھیتی باڑی کریں، یہ جی فلاں احد پہاڑ سونے کا بن جائے، یہ جی آپ کے لیے کوئی یہاں باغ بن، یہ جی یہاں سے زمین سے جو چشمے پھوٹ، یہ ساری باتیں جو آپ کر رہے ہیں نہیں کروں گا میں، اللہ کہتا ہے. صاف کا اللہ تعالیٰ اگر آپ کو انکان قبر علیہ کا اعراض ہو، اگر آپ کو ان کا اعراض کر کے چلے جانا اس بات پہ کہ آپ جو ہے نشانی نہیں دیتے، تو آپ کیجیے، جائیے زمین میں کوئی سرنگ لگائیے، آسمان پہ کوئی سیڑھی لگائیے اور جا کے ان کے لیے نشانی لے آئیے. کوئی اللہ کا اعلان ہے، ہم تو نہیں دیتے. اور کیوں اللہ نے کہا نہیں دیتے؟ بہت اہم بات، وہ نشانیاں جو حصی نشانیاں ہوتی ہیں جن کو چھوا جا سکتا ہے، دیکھا جا سکتا ہے، سنا جا سکتا ہے، محسوس کیا جا سکتا ہے، وہ نشانی اللہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی، اگرچہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں
ایسی اتنی نشانی ہے جس کا آپ تصور نہیں کر سکتے. بیمار بکری، بانج بکری بیمار بکری کے جس کا تصور ہی دودھ ہے، اس کے تھنوں کو بسم اللہ الرحمن الرحیم ہاتھ لگاتے تو دودھ اتنا آتا ہے کہ سارے مسافر بھی پی لیتے ہیں، آپ کے ساتھی اور گھر والی کے لیے بھی بڑے بڑے برتن کے رکھ جاتے. یہ بے شمار ایسے معجزات ہیں. اندھے لوگ ہیں نا، ہاتھ میں کنکریاں بول پڑتی ہیں، اور بے شمار کسی جگہ آپ لعاب دہن رکھتے ہیں تو چشمہ ابل جاتے ہیں. بے شمار باتیں ایسی ہیں. جی، تو یہ بات یاد رکھیے کہ اتنے ادروائز اتنے آپ کی ذات سے وابستہ معجزے بہت ہیں، لیکن جو خاص طور پر وہ کہتے تھے اللہ نے کہا نہیں دکھانے. کیوں نہیں دکھانے؟ اللہ کو ضد لگا کے بیٹھا تھا. ہاں، جب اللہ نے کہا نہیں دکھانے، ان کا نقبر علیکم ارادوں پہ استطاعت تب گیا نفقن فی الارض وسلمن فی السماء بتاتی ہوں بھی آیا. جائیے آپ لے آئیے، آسمان پہ چڑھ جائیے اور زمین کے اندر گھس جائیے. کیوں؟ اللہ کو ضد لگا کے بیٹھا تھا. اس کی نفسیات بتاؤ مجھے، اللہ کیوں نہیں دے رہا؟ حصی معجزے. یہ قرآن بہت بڑا معجزہ ہے، لیکن اس کو وہ معجزہ نہیں سمجھ. حصی معجزہ کیا ہے؟ آسمان سے جو ہے کوئی خزانہ اتر آئے، کوئی زمین سے جو ہے چشمہ پھوٹے، جو ساری بات ہے. کیوں؟ نعوذ باللہ من ذالک. اللہ ضد کر رہا تھا ان کے ساتھ؟ نہیں. کیا وجہ تھی؟ آپ صحیح بتا لیں گی. جی بتائیے. نہیں میری بیٹی یہ بات کی بات ہے، یہ بہت بات کی بات، ابتدائی بات بتائیے مجھے. اس وقت زندگی انسانیت اس مقام تک پہنچ چکی تھی. آپ کو پہلے مثال دے دوں، پتہ نہیں آپ نے دیکھا ہوا ہے تو نہیں. بچپن میں ہمارے پاس جو ہے وہ پڑھانے کو الف با بھی پڑھانے کو 1 2 3 ایک اتنا سا بڑا خوبصورت سٹینڈ ہوتا تھا، اس میں 10 وہ تاریں لگی ہوتی تھی، اس کے اندر موتی پروے ہوتے تھے، اور ہم اس بچے کو کہتے تھے یہ 1 موتی ادھر کر دیا، 2 تیسرا موتی 3 چوتھا موتی 10 کے بعد پھر یہ 11 سمجھ آئے، یا انگلیوں پہ یا لائنیں لگا کے 1 2 3 4 یا چیزیں رکھ کے یہ 1 یہ 2 یہ 3 ایسے کرتے تھے نا. اسی بات اب بھی ہوگا، یقیناً ہوگا. اس جگہ سے آپ کو گزرنا ہوگا، یہ طریقہ آپ کو استعمال کرنا. مگر جب بچہ جو ہے وہ 12ویں یا 14ویں جماعت میں یا انجینئرنگ میں چلا جاتا ہے، پھر اس کے بعد اس کو کہتے ہو لکیریں لگا کے گنو، پھر اس کو کہتے ہو کہ یہ والا سٹینڈ سے استعمال کرو، پھر اس کو کہتے ہو کہ انگلیوں پہ گنو. کیوں؟ اس لیے کہ اب اس کا ذہن وہ چیز پہچاننے لگ گیا ہے، اب ان چیزوں کی ضرورت نہیں. تو اللہ تعالیٰ نے نہیں دیا. کیوں؟ کہ اب انسانی ذہن جو ہے اس مقام تک پہنچ گیا ہے کہ اب یہ باتیں تصور کی، لفظوں کی باتیں، سوچ کی باتیں، ذہانت کی باتیں، دل کے اندر پہنچنے والی باتیں سمجھنے لگا ہے. اب اس کو کسی ایسی چیز کی ضرورت نہیں ہے کہ چلو جی آج بھی ہم جو ہے بہت پہاڑ کے اندر سے ایک اونٹنی نکال کے ان کو دکھا دیں. اس کی اب ضرورت نہیں ہے. اب اس کے اندر جو بہترین ایک سے ایک نئی نشانی، ایک سے ایک نئی بات قرآن میں سے نکل رہی ہے. مثلاً ایک سب سے بڑا معجزہ کہ وہ اس لوگ جو کیا ہوتے تھے، قاتل، ظالم، لڑا کے انتقام لینے والے، بیٹیوں کو دفن کرنے والے، قتل و خون کرنے والے، کہیں پانی پینے پلانے میں جھگڑا، کہیں گھوڑا آگے بڑھا، وہ جو ہی ایمان لائے وہ عظیم ترین ہر لحاظ سے، سیرت، کردار، عمل، سوچ، نیت، ارادہ سب میں عظیم ترین ہو گئے. تو یہ معجزہ ہے، اس کو کیوں نہیں مانتی ہو؟ مانتے کیوں نہیں ہو اس کو؟ یہ بہت بڑا معجزہ. سب سے بڑا معجزہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے ذات ہے. چلو اس کو بھی چھوڑ دو، عظیم ہے. باقی جتنے صحابہ نے اس دور میں جس نے اسلام قبول کیا، کیا تبدیلی ہے ان میں؟ بولو، پتہ ہے کہ نہیں؟ ان کے سیرت میں، کردار میں، آداب میں، طور میں، اطوار میں، نیت میں، ارادے میں، سوچ میں، عقیدے میں، مقصد حیات میں، ایک ایک چیز میں ایسی تبدیلی آئے کہ پچھلی جہالت کا وہ بندہ اور اس کے بندے میں زمین آسمان کا فرق. کوئی مقابلہ کرے تو اے ہوئے وقوف ہو، تم مانگتے ہو ہمیں ناکہ بھیج دو، تم مانتے ہو کہ یہاں سے چشمہ نکال دو. ہم نے تو سیرت و کردار کے صحابہ میں وہ چشمے بہا کے دکھا دیے جو تم تصور نہیں کر سکتے. ایمان سے پہلے ان لوگوں میں کوئی ایسے دین کی جو ہے سیرت و کردار کے اعمال کے سچے چشمے بہا دیے. انسان آنکھیں کھول کے دیکھو، تمہیں عمر کا ہے وہ عمر فاروق میں، تمہیں فلاں میں، جتنے ان میں اتنا زمین آسمان کا فرق نظر
آئے گا ان کے ہاتھ سے انہوں نے یکسر و یک قلم ساری آیتیں چھوڑی ہیں، بہت بڑی بات ہے. ادھر سے زبان سے کلمہ لا الہ الا اللہ، اور ادھر سے پیچھے تمام آیتیں جو ہیں ان پر کانٹا لگ گیا. دوبارہ نہیں، جو بدترین بھی کر رہے تھے نعوذ باللہ من ذالک اپنے حساب سے، وہ ایک دفعہ بھی نہیں دہرائی کہ عادت کے لوگ کہتے ہیں کہ عادت آہستہ آہستہ چھوٹتی ہے، یا آپ لوگ بھی سنتے ہیں کہ عادت ایک دم، اتنی پکی عادات ایک لمحے میں چھوٹ گئے. یہ معجزہ نہیں تو کیا ہے؟ ایک لمحے میں دوبارہ. اچھا آپ یقین جانو جس کی بھی کوئی عادت ہو، آپ تصور کیجئے کہ عادت کو ویسے ہی فطرت ثانیہ بھی کہتے ہیں، کوئی چیز پکی عادت بن جائے تو وہ چھوٹتی نہیں ہے. یاد رکھیے گا کیا عظیم معجزہ ہے اللہ کا کہ کوئی شخص جو بیٹیاں دفن کرتا تھا، شراب بھی پیتا، جو کچھ کرتا تھا، خرابیاں بے ایمانیاں جو کچھ کرتا تھا، لڑائیاں جھگڑے دشمنیاں اناد بغض سب کچھ کرتا، کلمہ پڑھتا گیا، اس کے اندر کا اتنا صاف شفاف سب کچھ ہو گیا کہ اس نے پیچھے مڑ کر بھی نہیں دیکھا کہ میں اس عادت کو تھوڑا سا تو کر. یہ اتنی بڑی بات، آپ کسی کو بھی چینج کرو گے، کسی کو بھی چینج کرو گے، تحمل کرنا پڑتا ہے. یاد رکھیں میں بھی جب کبھی کاؤنسلنگ بہت زیادہ کیا کرتی تھی تو اپنے بچوں کی کوئی آ کے بات بتاتی تھی وہ ایسے کرتا ہے وہ ایسے، میں ان کو بتاتی ایسے کیا کرو، اور اس کے بعد 2 دن 3 دن 4 میں ایسا کرتی ہوں، وہ نہیں سنتا، وہ نہیں میں نے کہا وہ کتنے سال کا ہے؟ کہا وہ 8 سال کا ہے. میں نے کہا 8 سال تم نے اس کے طرف لاپرواہی میں گزارے، اب 8 دن بھی تم سے برداشت ہوئے، 8 سال کو کم از کم 8 مہینے تو لگاؤ اپنی عادت، اس کی عادت بدلنے کے لیے، اور اپنے اس کے لیے 8 مہینے تو مسلسل استقامت سے لگا. اور اس کا ایک بہت اچھا بچہ تھا، اچھا بچہ بن گیا. وہ اسی طرح تھا، بہت بگڑا ہوا بچہ، بہت بگڑا ہوا بچہ تھا. آیا الحمدللہ میرے پاس، بہت امیروں کا بچہ تھا. وہ آج بھی کہتے ہیں کہ ہمارا میری فروغ صاحبہ کا ہم پر بڑا احسان ہے. ہمارا بچہ اگر بگڑ جاتا جیسے بگڑ گیا تھا تو یقیناً ہمارا نقصان کبھی پورا نہ ہوتا. تو بگڑ گیا تھا. اب اس کا کیا تھا، اس کو کیا کہتے ہیں، اس کو سمجھایا جو کچھ، اس نے اس کو قبول کرنا شروع کیا. اس سے سگریٹ پینا چھوڑا، اسے لڑکیوں کے دروازوں کے گیٹوں کے اوپر کھڑا کرنا چھوڑا، اس نے آوازیں لگانی چھوڑی، اور لڑکیوں کے پیچھے بٹھا کے جانا چھوڑا، سب کچھ اس نے چھوڑ دیا. اب ہوتا کیا تھا اس کا، یہ میں ایک اور اس سے سچویشن بتا رہی ہوں آپ کو. اس سے ہوتا کیا تھا، کبھی کسی نے، کسی ہمسائے نے، کسی واقف نے، کسی عزیز نے، کسی دوست نے اس کو کبھی اس کے کالج کے دروازے پہ کھڑے سگریٹ پیتا دیکھا تھا. تو اس کی ماں کو کہیں گے میں اپنی اکھاں نال دیکھے ہوئے کر رہا سی، اور ماں نے جدی چک لینا. تو کہنا میں بدل رہا تو میں آ کے دسے تو اج بھی کیتا ہے. وہ میرے پاس تڑپ کے آتا ہے. میں نے اس کی ماں کو بلایا، میں نے کہا جو اس نے 15 دن 50 دن مہینہ 2 مہینے سال پہلے کیا ہوگا، جس نے دیکھا ہوگا آج وہ تمہیں ملے گا تو کہے گا یہ کر رہا تھا. اور اگر ماں اتنی جلدی کہتی تھپڑ مارتی تھی تو جھوٹ بولنا، میں بدل گیا، دیکھ لے فلانے نے آ کے کیا. تو یہ اس طرح کی باتیں، تبدیلی کے لیے آپ کو تحمل چاہیے ہوتا ہے. کسی شخصیت میں تبدیلی کے لیے آپ کو گریجولی آہستہ 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 اسٹیپ بائی اسٹیپ چلنا پڑتا ہے. پہلے ہی دن آپ یہ نہیں کہتے آج میں نے بچے کو کہا بس آج کے بعد تم نے غلطی نہیں کرنی، بس بچے نے اس کے اوپر اس کا نشان بن گیا اور وہ نہیں کرے گا، وہ کرے گا. آپ کو تحمل کے ساتھ اس کو کر. لیکن صدقے جائیے ان اصحاب رسول کے، قربان جائیے ان محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کے، کہ ادھر سے کلمہ پڑھا اور ادھر سے سب بدترین چیزیں چھوڑ جیسی بھی تھی بالکل چھوڑ، پلٹ کے ان کو ایک بار بھی استعمال نہیں. اور قوت اور طاقت اور جو اگر وہ ہوتا تھا اس کو استعمال کیا تو اسلام کے حق میں، استعمال کیا تو اسلام کو جو قائم کرنے میں، اس کو جو پچھلے تھا سب بھول گیا. تو ارے دیکھو پاگلوں، یہ معجزہ ہے نا. اور یہ معجزہ نہیں ہے کہ ایک شخص 40 سال تک تمہارے پاس رہا، ایک عام شخص کے طور پر تمہیں بڑا پسند تھا، اور آج وہ شخص جو ہے عصمت کی کس مقام پر پہنچ گیا، تمہارے لیے معجزہ نہیں ہے. یہ ساری باتیں معجزہ ہیں، یہ ساری باتیں نشانیاں ہیں. تم اس عمر میں اب پہنچ گئے. اس جو ہے انسان کا جو دماغ، انسان کی جو عقل کہہ لیجیے، یہ چلی ہے وہاں سے، کہاں سے چلی ہے؟ پتھر کے زمانے سے. سمجھ آئی نا؟ آدم علیہ السلام اور ان کی اولاد، ان کے بچے، ان کے پوتے پوتیاں، سب یہ ہماری طرح کے محلات میں نہیں رہتے تھے. اسی طرح کے پنکھے اور اے سی اور یہ نہیں تھے ان کے پاس. اسی طرح گاڑیاں اور ہوائی جہاز نہیں تھے ان کے پاس. زندگی تو تھی، زندگی تو گزارنی ہے، ضروریات زندگی بھی تھی.
سمجھ آئیے نا، ایک جگہ سے دوسری جگہ جانا بھی تھا، یہ سب کچھ تھا، لیکن کیسا تھا وہ؟ بالکل ابتدائی، نہ انسانی ذہن اس وقت اس قابل تھا کہ وہ جو ایجاد کر ڈالے، نہیں، نہ تہذیب و تمدن کو اس مقام تک پہنچا تھا کہ کسی کو دیکھ کر ویسا جو ہے کوئی اور چیز بنا لے، ابتدائی تھا۔ پتھر مارا جاتے ہوئے اس کو کیا کہتے ہیں، خرگوش کو یا ہرن کو یا کچھ پتھر مارا، وہ گرا، اور اللہ عالم صبح یقین کرتے ہوں گے اس لیے کہ مسلمان تھے، اللہ تعالیٰ ان کو کوئی نہ کوئی ذبح کرنے کا طریقہ یقیناً بتایا ہوگا۔ تو یہ ہے کہ اس کو مارا اور اس کا گوشت جو ہے کچے کا کچا کھا لی، درختوں کے پتے کھا لی، درختوں کے جو پھل لگے ہوئے کئی قسم کے جو بھی ہیں اس کو کھا لی، پیٹ تو بھرنا سارا کچھ۔ اور وقت کے ساتھ جو ہے ترقی ہوئی، بڑھا، پتھر کے زمانے سے دھات کا زمانہ آیا، آگ کا زمانہ آیا، پہیے کا زمانہ آیا۔ پہیے کا زمانہ آنے کے بعد پھر کائنات میں بہت تیزی سے پہیہ جب ایجاد ہو گیا، جب پہیے کا پتہ چل گیا، آپ کی زندگی کے ہر بڑے سے بڑے چھوٹے سے چھوٹی میکینزم میں پہیہ موجود ہے۔ سمجھ، پہیے کے ایجاد کے بعد پھر انسان نے ترقی بہت تیز شروع ہے۔ وہ ترقی میں کہتی ہوں، آپ اپنی جتنی بھی آپ کی عمر ہے، چاہے بچیاں 20 سال کی بیٹھی ہیں، آپ نے اس 20 سال کے اندر کتنی تبدیلی دیکھی کہ نہیں دیکھی؟ تو یہ اب تیزی سے یہ 100-200 سال کے اندر جو ہے یہ بہت تیزی سے تبدیلی آئی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے تک اللہ کو اللہ یعلم من خلق، اللہ جانتا تھا کہ اب یہ بات کو سمجھنے کے قابل ہو گئے۔ جب بچہ آپ کی بات، آپ کی گفتگو کو سمجھنے کے قابل نہیں ہو جاتا، آپ گونگے کی طرح اس کو اشارے نہیں کرتے، آپ اس کو بولتے ہیں اور بول کے سمجھتا ہے۔ تو یہ اس مقام پر جب بولا ہوا سمجھا جاتا تھا، سمجھنے کے قابل، تو یہ قرآن فرمان کے طور پہ اترا، کلام کے طور پر اترا، بولا گیا، اور اس کے بولنے سے جو ہے اگر تم سمجھ سکتے ہو کہ اس قرآن کے آنے سے اور اس کے آنے سے جو ہے حضور کا جو ہے سچ ثابت ہوتا ہے قرآن کی وجہ سے، تو اس کو قبول کر لو، ورنہ جو ہے تمہاری مرضی ہے۔ اور اگر اللہ چاہے انشاء، اب تک میں نے کیا آپ کو تفصیل دی ہے، اللہ چاہتا ہی نہیں۔ اہل مکہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیج کے، اتنی عظیم نشانیاں بھیج کے، اتنا عظیم قرآن بھیج کے، اللہ تعالیٰ کو یہ حصی معجزے دینے کی ضرورت نہیں ہے، ہی نہیں ضرورت۔ لیکن اللہ کہتے ہیں اگر میں چاہتا، اللہ اگر چاہتا، جعل لک خیرم من ذالک، یہ جو باغوں کی بات کر رہے ہیں ہم، اگر میں چاہتا آپ کو کیا کرنا، یہی نشانیاں، حصے نشانیاں، یہ معجزے دینا چاہتا، تو جن جنتوں کی، جن باغوں کی یہ بات کر رہی ہیں، خیرم من ذالک، اس سے بہت بہتر، اس سے بہت شاندار، اس سے بہت عظیم باغ جو ہے، باغات ہم آپ کو عطا کرتے، تجری من تحتہا الانہار، اس کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوتی۔ ارے یہ تو جس باغ کی بات کرتے ہیں، اہل مکہ نے تو پانی بہتا نہ کبھی دیکھا، اہل مکہ نے تو ایک ندی نالا نہ کبھی دیکھا، اہل مکہ نے تو پانی کی روانی نہ کبھی دیکھی۔ تو ہم ایسے، آپ یہ تو صرف جنتوں کی بات کر رہے ہیں، یہ تو دنیا کے باغ ہیں، ان کی بات، ہم ایسے باغ آپ کو دیتے جو آج یہاں کی جنت، یہاں کے باغوں سے بہت عظیم، بہت اعلیٰ ہوتے، اور ان کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوتی۔ تصور کر لیجیے، اب بھی جنت کا تصور اہل مکہ کے حوالے سے کیا ہے کہ وہاں نہریں بہہ رہی ہوں گی، وہاں شراب کی بھی نہر ہوگی، دودھ کی بھی نہر ہوگی، پانی کی بھی نہر ہوگی، فلاں کی بھی۔ اور یہ تصور جہاں جس ملک میں پانی کا تصور نہ ہو اور چٹیل میدان اور پتھریلا علاقہ ہو، اس کو اگر بتا دیا جائے کہ تم وہاں بیٹھے ہوں گے، وہاں تمہارا گھر ہوگا، جہاں چاروں طرف جو تمہاری پسند کی ہر چیز نہروں کی طرح بہتی ہوئی ملے گی، تو کیسے خوش نہیں ہوگا؟ تو کہتا ہے اللہ تعالیٰ یہ بے وقوف یہ سمجھتے ہیں کہ ہم یہ نشانیاں دکھا نہیں سکتے، نہیں، ہم دکھا سکتے ہیں مگر ہم دکھانا چاہ نہیں ہیں۔ ہم نے جو اب ان کو دکھایا، ان کو اسی میں سے سمجھنا ہوگا، اسی میں سے حقیقت تک پہنچنا ہوگا، اسی قرآن سے انہیں دین کو سمجھنا ہوگا، اسی قرآن سے رسول کی اہمیت سمجھ، اسی قرآن سے میری وحدانیت سمجھنی، اسی قرآن سے جو شرک کو دور کرنا سیکھنا۔ یہ قرآن ہے سب سے بڑا معجزہ، اسی سے ان کو سیکھنا ہوگا۔ لیکن اے میرے پیارے رسول، آپ پریشان نہ ہو، انشاء اگر اللہ چاہتا، وہ مبارک ذات اگر چاہتی، جعل لک، آپ کے لیے بنا دیتا اللہ خیرم من ذالک، ان کی باتوں سے، ان کے بتائے ہوئے جو ہے باغوں سے بہتر دیتا،
ایسے باغ ہوتے، صرف جنت نہیں کا، جنات کا ایسے۔ وہ تو کہتے کوئی باغ لگ گیا، ایک باغ کی بات کرتے تھے، اور اللہ کہتے ہیں ہم تو بے شمار کئی باغ آپ کے لیے بنا دیتے، جن کی کیا ہوتا تجری من تحتہا الانہار، جن کے نیچے کیا ہوتا نہریں۔ وَيَجْعَلَ لَكَ قُصُورًا، یہ تو ایک محل کی بات کریں نا، ہم آپ کے لیے زمین میں محلات کی ایک سلسلہ بنا دیں، قصورا، کتنے ہی محل بنا دیتے اگر ہم چاہتے، ہمارے لیے مشکل نہیں ہے۔ یہ ایک باغ کی بات کر رہے ہیں، ہم باغات بنا مطلب دے دیتے عطا کر، اور یہ ایک محل کی بات کریں، ہم آپ کو قصورا، محلات کا لامترائی سلسلہ دے لیتے۔ ایسا نہیں ہے، بل کذبوا بالساعۃ، یہ جو کچھ کہہ رہی ہیں یہ ایمان لانے کے لیے نہیں کہہ رہے، یہ اپنی حجت تمام ہونے کے لیے نہیں کہہ رہے، یہ سوال یا یہ اس طرح کے الزام جو ہے اس لیے نہیں لگا رہے کہ ان کو اگر نشانی مل جائے، ان کو اگر باغ لگا مل جائے، چشمے نکلے مل جائے تو یہ مان جائیں گے محمد تو اللہ کا سچا رسول ہے۔ اللہ نے کہا نہیں، پچھلوں نے بھی نہیں مانا۔ جب یہ پچھلوں کی بات کرتے تھے کہ آپ خود ہی تو کہتے موسیٰ علیہ السلام کے پاس اتنے معجزے تھے، آپ خود ہی بتاتے عیسیٰ کے بارے میں، آپ خود ہی بتاتے صالح کے بارے، آپ خود ہی تو آپ کو کیوں نہیں دیا اللہ نے معجزے؟ سمجھ آئے نا؟ تو اللہ فرما رہا ہے کہ ان کو معجزے اس لیے سمجھ آ رہی نا کہ یہ معجزے جو ہیں، یہ جو معجزے مانگتے ہیں ان کا کوئی اتمام حجت نہیں ہے کہ یہ دل سے ایمان لانا چاہ رہے ہیں، بس انتظار میں ہے کہ ایک معجزہ سامنے آئے اور یہ کلمہ پڑھ لے۔ ایسا نہیں ہے، یہ اپنی ضد اور عناد میں ہے، اور یہ بالکل نہیں ہے کہ آپ کئی دفعہ حضور کا دل چاہتا تھا کہ اللہ کوئی معجزہ دکھائی دے تو یہ ایمان لے آئے۔ تو قرآن نے کہا ہے کہ تمہارا کیا خیال ہے جتنے پچھلے ہم نے معجزے دیے تھے رسولوں کو، ان کے رسولوں کی قوموں نے اس معجزے کی وجہ سے ایمان لے آئے تھے؟ قطعاً نہیں۔ اور یہ بھی جو یہ بتا رہی تھی کہ ایک ہے اللہ کا سنت ہے کہ جب رسول بھیج دیا جاتا ہے، رسول یاد رکھ بہت بڑی وارننگ ہوتی ہے جب کسی امت کسی قوم میں رسول بھیج دیا جائے، اس کی قسمت کا فیصلہ اسی وقت کر دیا۔ رسول کا آنا ہی اصل میں بڑی خطرناک بات ہوتی ہے۔ رسول آیا، اس نے پیغام دیا اللہ کا، لوگوں نے نہیں مانا، بار بار دیا، جب تک اللہ نے کہا دیتے رہے پھر بھی نہیں مانا، تو آج کا آخری فیصلہ اللہ کا کیا ہوتا ہے کہ اس قوم کو برباد کر دیا جاتا ہے، مسمار کر دیا جاتا ہے۔ اور یہ کہا بل کذبوا بالساعۃ، اے میرے پیارے رسول، یہ اس لیے نہیں تڑپ رہے کہ جو ہی یہ معجزہ دیکھیں گے یہ کلمہ پڑھ لیں گے یا پر ایمان لے آئیں گے، یہ تصدیق کر لیں گے حق کی، ایسا نہیں ہے، بلکہ انہیں تو یہ پتہ ہے، یہ ان کی سوچ میں کہ کوئی ایسی گھڑی نہیں آنی یا ابھی آپ کی اس کے کیا کہنا چاہیے قیامت کے مقابلے میں یہاں استعمال ہو رہی ہے، اس لیے کہ ساعت تو مانتے تھے، ساعت کیونکہ ہر شخص روز مر رہا تھا، مرنا ہے، وہ یہ بھی مان سکتے تھے، وہ ویسے کہ یہ کہتے تھے کہ زندگی ختم ہونے والی نہیں ہے، 4 مر گئے تو 10 نئے پیدا ہو گئے، 10 مر گئے تو 4 نئے پیدا ہو گئے، یہ تو دنیا کا سلسلہ چل رہا ہے، مرنے والے بس مر گئے، زیرو ہو گئے، ختم ہو گئے، مٹی میں ڈل کے مٹی ہو گئے، نہ کوئی حساب، نہ کوئی کتاب، نہ کوئی جزا، نہ کوئی سزا، نہ کوئی جنت، نہ کوئی جہنم، ان کا یہ خیال تھا۔ ہاں جی، ساعت کے بارے میں تو یہ کہتے ہیں کہ جتنا آپ اپنی ذات کو مانتے اتنا ہی کو اس کو موت کو مانتے، اس لیے کہ موت تو ہر وقت چاروں طرف آنکھوں میں ہے، کسی نہ کسی گھر میں، کسی نہ کسی جگہ پر۔ تو یہ ساعت یہاں آیا قیامت کے بارے میں جہاں حساب کتاب ہوگا، سمجھیں، بل کذبوا بالساعۃ، اور یہ کہا کہ یہ کیا کرتے ہیں الساعہ کو، سا لفظوں میں قرآن میں عام طور پر اس کے لیے آتا ہے جب ساری دنیا ختم ہو جائے گی، مر جائے گی، اور یہ جو قیامہ ہے وہ اس لیے آتا ہے کہ جب دوبارہ کھڑے ہو کر ہمیں سارا حساب کتاب دینا ہوگا۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان کو تو اس قیامت کا تصور ہی نہیں ہے، مانتے ہی نہیں ہے، ایمان ہی نہیں ہے، یقین ہی نہیں ہے۔ یہ آپ سے جتنی بحث کرتے ہیں، جتنی باتیں کرتے ہیں، یہ نشانی دکھاؤ مسلمان ہو جائے، یہ نشانی دکھاؤ مسلمان ہو جائے، یہ کر کے دکھاؤ مسلمان ہو جائے، یہ سب آپ کو صرف یہ باتیں کر رہے ہیں۔ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ انسان کے اندر دو قسم کی خصوصیات ہیں۔ ایک کوئی شخص جو ہے نئی بات سنتا ہے، اس کے بارے میں سوال کرتا ہے، کیوں کرتا ہے کہ اس کی تفصیل جاننا چاہتا ہے، اس کی حقیقت جاننا چاہتا ہے، دیکھنا چاہتا ہے کہ اس میں کون سی ایسی چیز ہے جس سے میرا دل تصدیق کرے گا۔
وہ تو اس قابل ہے کہ اس کو اس کے سوالوں کا جواب دیا جائے، اس کی تسکین کی جائے، اس کا جو ہے دل کی جو اس کی خلا ہے وہ پورا کیا جائے، اور یقیناً انشاءاللہ جو اس خلوص کے ساتھ جو ہے سوال کر رہا ہے کہ مجھے اس کی وضاحت ملے اور میں اس کو پھر اپنے دل سے تصدیق کروں، وہ تو لیکن کچھ لوگ پہلے دن سے ایسے ہوتے ہیں۔ آپ نے ٹیچرز کو خاص طور پہ دیکھا ہوگا، خاص طور پہ اسکولوں میں جو ٹیچر سوال سے ڈرتا ہوگا، جو ٹیچر سوال پہ ڈانٹتا ہوگا، چپ کر کے بیٹھو اپنا کام کرو، سمجھ، اس سے بہت زیادہ سوال کیے جاتے ہیں، اس کو تڑپا مارا جاتا ہے ادھر سے سوال۔ وہ سوال صرف کیا ہوتے ہیں؟ زچ کرنے، وہ سوال علم کے حصول کے لیے نہیں ہے۔ تو یہ سوال آپ سے جا کچھ فرمائشیں آپ کی یہ زچ کرنے کے لیے، اور یہ ثابت کرنا چاہ رہے ہیں کون محمد، کون کو کیا قرآن، کیا آخرت، کیا قیامہ، کیا حساب، کیا کتاب، کیا جنت، کیا دوزخ، کیا سزا، کیا یہ اس کے کچھ کو نہیں مانتے۔ اگر مانتے ہو، اگر ان کے دل میں یقین ہوتا کہ ایک دن ہم نے اللہ کے سامنے کھڑے ہونا ہے اور رسول آ کے کہتا کہ میں اسی لیے آیا ہوں تمہیں خبردار کروں اور تمہیں سمجھاؤں کہ اگر اس طرح کی زندگی گزارو گے تو اللہ کے سامنے کھڑے ہونے میں کامیاب ہو جاؤ، تو یہ ضرور مانتے۔ بل تب ضرور بالساعۃ، یہ کیا کرتے ہیں، یہ الساعۃ و الساعۃ یہاں پہ القیامہ لے لیجیے، یہ اس کو جھٹلاتے ہیں جہاں حساب کتاب، کیونکہ یہ کہتے تھے کیسے ہو سکتا ہے جب ہم مر جائیں، مٹی ہو جائیں، ہڈیاں چورا چورا ہو جائیں، زمین میں رل مل جائے، ختم ہو جائے بالکل کوئی ہمارا نشان، تو پھر ہم دوبارہ کیسے زندہ ہو جائیں گے؟ عجیب بات کرتا ہے محمد۔ یہی بات ان کو تھی کہ ایسا نہیں ہو سکتا، ہم دوبارہ نہیں اٹھائے جا سکتے، ہم اللہ کی عدالت میں کھڑے نہیں ہو سکتے، ہمیں جزا و سزا کا کوئی، اس لیے یہ زندگی جتنے مزے ہیں گزار، جتنی مرضی اور مزے سے گزار۔ وَأَعْتَدْنَا لِمَنْ كَذَّبَ بِالسَّاعَةِ سَعِيرًا، اور اللہ نے اپنا فیصلہ سنا دیا۔ یہ جو کر رہے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ پریشان نہ ہو، یہ جو کر رہے ہیں ہمیں پتہ ہے، یہ نیک نیتی سے نہیں کر رہے، یہ اپنی جو ہے علم بڑھانے کے لیے نہیں کر رہے، یہ اپنی تصدیق کی تسکین کے لیے نہیں کر رہے، یہ جو کچھ کر رہے ہیں ان کا سب سے بڑا جو ہے، سب سے بڑا جرم یا سب سے بڑی جو خصوصیت ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کے سامنے کھڑے ہونے اور اللہ کے سامنے سوال جواب ہونے کو یہ مانتے ہی نہیں ہے۔ یہ کہتے ہیں کہ یہی زندگی ہے، رل مل گئے تو بابر بائش کوش کے عالم دوبارہ نہیں، موج کرو، کھا لے پی لے موج اڑا، یہ کھا لے پی لے موج اڑا انہی کا ہوتا ہے جو آخرت کی اس کو کیا کرتے ہیں، اس پر یقین نہیں رکھتے۔ اور اللہ نے بتا دیا ہاں یہ تو یقین نہیں رکھتے اس حساب کتاب، اور سن لیں جو اس حساب کتاب پر یقین نہیں رکھتے ہیں ہم نے ان کے لیے بھڑکتی ہوئی آگ جو ہے وہ تیار کر کے رکھ دیے، اور اس میں یہ جائیں گے اور پھر آگے آگ میں کس طرح ڈالے جائیں گے، آگے اس سے آگے ہے۔ اللہ نے ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم اس سے جو چیز قرآن اب بتا رہا ہے اور جو کچھ ہونے والا ہے آخرت کا انکار کرنے والوں کو اللہ ہم سے محفوظ رکھے۔ اور ایک دعا سب کے لیے، میرے لیے بھی، کہ ہمیں لفظوں میں ہم کہتے ہیں حساب کتاب ہے، لفظوں میں ہم کہتے ہیں اللہ دیکھ رہا ہے، لفظوں میں ہم کہتے ہیں وہاں انصاف ہوگا، ظلم نہیں ہو، عملاً سوچ اور اس کے لحاظ سے ہم قطعاً دور ہیں بہت۔ میں صاف کہہ رہی ہوں، میں اپنے آپ کو بھی شامل کریں، اگر ہم صحیح معنوں میں آخرت کے حساب کتاب سے لرز جائیں، میرا کوئی انگلی کسی کو مارنے کے لیے نہ اٹھے، کسی کی آنکھیں پھوڑنے کے لیے نہ اٹھے، کسی کا دل توڑنے کے لیے نہ اٹھے، ممکن ہی نہیں ہے کہ جو کچھ ہم کر رہے ہیں زیادتیاں انتہا درجے کی زیادتی، ناراض نہ ہوئیے گا، ہماری قوم جتنی بھی حیائیاں کر رہی ہے سارا کچھ ممکن ہی نہیں ہے۔ آخرت پر سچا یقین، اس بات کا پکا یقین کہ یہاں سب کچھ ریکارڈ ہو رہا ہے، وہاں سب کچھ سامنے لا کے حساب کتاب چکا دیا جائے گا، اگر سچا یقین ہو تو میری بہنوں یہاں کوئی کسی پر ظلم کر ہی نہیں سکتا۔ اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم صرف لفظی طور پر اس پر ایمان نہ لائیں، ہم ہمارا دل لرزے اس سے، اور جب دل کسی چیز کو دل قبول کر لیتا ہے، یاد رکھیے گا کہ پکی نفسیاتی انسانی نفسیات ہے، جس چیز کو دل قبول کر لیتا ہے اس کو پھر رد کرنا کسی اور کے لیے آسان ہے نہ اس کے لیے خود۔ جس چیز کو دل قبول کر لے وہ اس کے ساتھ ساتھی بن جاتا ہے۔ بارک اللہ لی و لکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔ آمین۔